کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں؟ اہل سنہ کا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس حوالے سے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ ہر ایک کلیم کر رہا ہے اپنے اپنے طریقے کے صحیح ہونے پر۔ یہودیوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، فردر جو ارضی مذاہب ہیں، ہندو جو بت پرست ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ تو کیسے ہم فائنل کریں، کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ڈارون تھیوری سے اللہ کا انکار کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ ڈارون تھیوری تو یہ بتا رہی نا کہ جی انسان پہلے بندر تھا، ارتقاء کرتے ہوئے انسان بن گیا۔ اللہ کا انکار کہاں سے آتا ہے اس میں؟ کائنات میں شر کیوں پایا جاتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو رب کا کانسیپٹ دینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں رب تو بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے، مہربان ہے، بندوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں قتل غارت کیوں نظر آتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے نا یہودیوں کے بارے میں کہ یہ مغضوب علیہم، کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے۔ کیوں غضب ہے؟ کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں، اگر صفر کتاب میں لکھ جاتی یہودی جھوٹے ہیں، یہودی قاتل ہیں، فلاں، لوگ کہتے ہیں بھائی آج تک ہم نے قتل کرتے نہیں دیکھا۔ تو اس سے اللہ کے عدل کا اظہار ہے کہ دیکھو آپ خود دیکھ لو کہ یہ کیا مستحق ہیں جہنم کے یا نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہ فیض جامعہ ابی بکر کے ڈیجیٹل فورم کی طرف سے ایک فکری پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ان شکوک و شبہات، نظریات کا جائزہ لیں گے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو یا ہمارے نوجوانوں کی فکر کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ میرا موضوع الحاد ہے، ایک ایسا فکری رجحان جو اپنے آپ کو عقل، سائنس اور آزادی فکر کا عالم بردار قرار دیتا ہے۔ جب ہم اس نظریے کے ما لہو و ما علیہ کا جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو خود ان کے دعوے کی نفی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دعووں کا اور ان کے ان اعتراضات کا، شکوک و شبہات کا علمی انداز میں جائزہ لیں۔ واضح رہے کہ ہمارا یہ جو مکالمہ ہے، یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، نہ ہم کسی لیبل کے تحت آپ کے سامنے ہیں، ہم صرف کتاب و سنت کے تحت اپنی بات کہنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس فکری پوڈ کاسٹ جس کا عنوان الحاد ہے، ہمارے پاس دو مہمان ہیں۔ میرے دائیں طرف محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر فراز الحق صاحب، جو کہ این ڈی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب کے تعارف کے لیے سب سے اہم جو بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیۃ الحدیث میں انہوں نے بی ایس کیا، پھر دین وہیں سے ایم فل اور اپنی پی ایچ ڈی بھی وہیں سے مکمل کی ہے۔ میرے دوسرے مہمان فضیلت الشیخ خالد حسین گورایا صاحب، جو علمی حلقوں میں معروف ہیں، بالخصوص اپنی تحریر کے آئینے میں اور اپنی تدریس کے حوالے سے، اپنے دروس کے حوالے سے۔ شیخ خالد حسین صاحب جامعہ اسلامیہ کلیۃ الشریعہ کے فارغ التحصیل ہیں، وہاں سے انہوں نے بی ایس کیا، دین وہاں پر انہوں نے شریعہ لاء میں ڈپلومہ کیا تھا۔ ابھی جامعہ ابی بکر کے یہ سینئر استاد بھی ہیں اور اسی طرح شہر کے دیگر کچھ اداروں میں بھی تدریسی، تعلیمی اور دعوتی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بارک اللہ۔ میں سب سے پہلے تو شیخ خالد حسین صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا موضوع الحاد ہے۔ یہ الحاد ایک ایسی فکر ہے جس نے پچھلے 1200 سال سے مختلف ناموں کے ساتھ مسلمانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم آغاز یہاں سے کریں کہ آپ الحاد کا ایک مختصر سا ایک ایسا تعارف جامع رکھیں کہ ہمارے سامعین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارا تعارف کرا دیا تو ہم یقیناً پسند کریں گے کہ آپ سے بھی ناظرین جو ہے متعارف تو ہیں، لیکن ایک آپ کا تعارف جو علمی حیثیت سے ہے وہ بھی پتہ چل جائے۔ تو ڈاکٹر شاہ فیض صاحب ماشاء اللہ جو ہے جامعہ کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیہ دعویٰ اور اصول الدین میں آپ نے تخصص کیا ہے، اور بالخصوص جو عقیدے کے مسائل ہیں
ان میں آپ کا خاص اسپیشلائزیشن ہے آپ کی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا الحاد کے حوالے سے، تو الحاد کی اگر لفظی طور پر ہم اس کو دیکھیں تو عربی کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کج روی اختیار کرنا، یعنی کہ راستے سے ہٹ جانا، ٹیڑھ پن اختیار کر لینا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو میرے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کج روی، ٹیڑھ پن اور غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی صحیح راستے سے ہٹتے جی ہیں۔ بالکل، گویا کہ الحاد کا آپ لب لباب یہی نکالیں گے کہ راہ راست، سیدھے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھے راستے کا انتخاب کر لینا۔ شیخ اس کا ون سینٹنس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کے متوازی جتنے بھی راستے ہیں ان سب پر چلنا الحاد کہلا سکتا ہے؟ جی، اگر آپ لغت کے معنی سے دیکھیں گے تو الحاد ہی ہے، لیکن اب جس الحاد کو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں، یہ الحاد دراصل اس کی انتہا یہ ہے، یہ اس کے پہلے سٹیپس ہوتے ہیں، اور یہ اس کی جو انتہا ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا کلی طور پر انکار ہے، کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جو وجود نہیں ہے، یہ لوگوں کی ذہنوں کی اختراع ہے، کہ لوگ انسانوں کے ذہنوں نے جو سوچا، جس کو جو اچھا لگا، کسی کو بت پرستی اچھی لگی اس نے وہ انتخاب کر لی، کسی کو جو ہے الہامی مذاہب اچھے لگے تو کسی کو یہودیت اچھی لگی اس نے اس کا انتخاب کر لیا، کسی کو اسلام اچھا لگا تو اس نے اس کا انتخاب کر لیا۔ یہ کوئی باقاعدہ کوئی اللہ کی کوئی ہستی والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے ایسے برے عقیدے سے، کہ یہ کوئی باقاعدہ ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، اور بلکہ یہ ایک لوگوں کے ذہن کا تراشا ہوا ایک تصور ہے۔ تو اس کو آج کے زمانے میں جو الحاد جن معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے اس کے کثرت کے ساتھ بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، وہ یہی الحاد ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا اور اللہ رب العالمین کا انکار کلی طور پر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ شیخ نے جو باتیں کی ہیں الحاد کے ایک بڑے اہم ترین موضوع کو انہوں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار اس کے اسباب میں دیکھا جائے عقل بھی آ سکتی ہے، جن لوگوں نے اپنی عقل کو بیسک ریسورس قرار دیا انہوں نے انکار کیا، سائنس اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ ایسے کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں؟ ان میں سے کچھ مشہور نظریات بھی اگر آپ اس میں ذکر کر دیں۔ جی شیخ، جس طرح آپ نے ذکر کیا بارک اللہ فیکم، اور شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ الحاد کا جو محور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نفی کے تعلق سے یقیناً اس کے ارد گرد بات کرتا ہے۔ اب جو بھی نفی کر رہا ہے وہ پھر کائنات کو بھی دیکھ رہا ہے اور مخلوقات بھی اسے نظر آ رہی ہے، اور اتنی عظیم کائنات جب نظر آ رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تفسیر اس کو پیش کرنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی جواب تو دینا پڑے گا کہ یہ سب جو ہے پھر کیسے ہے۔ تو اس کے جواب میں شیخ صاحب ہمارے یہاں مختلف اپروچ جو ہے دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو ایک جیسے کہ کچھ نظریات ہیں ایوولوشن تھیوری کے طور پہ جیسے ہم جانتے ہیں، اور یہ ڈارونس تھیوری بھی کہلاتی ہے، یہ پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح بگ بینگ تھیوری ہے کہ کائنات میں ایک بہت بڑا انفجار عظیم بھی اسے کہتے ہیں، ایک دھماکہ ہوا، بہت دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ اور اس طرح کے مطلب اور بھی کچھ نظریات پرانے، جس طرح نظریہ شر آ جاتا ہے اس میں کہ کائنات میں شر، وہ تو پھر آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی تشکیک کے لیے وہ والا اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ اصل تو بات نہیں پہنچے گی نا، اللہ کے انکار پر بات پہنچے گی، اللہ کے انکار پر بات پہنچے گی۔ سائنس کو بنیاد بنا کے بہت سے لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جناب سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور سائنس کی ایک تعظیم لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، جیسے سائنٹزم کہتے ہیں کہ بھائی اصل چیز سائنس ہی ہے، اور جو چیز سائنس کے پیمانے پر اترتی ہے وہ ثابت مانی جائے گی، اور جو چیز سائنس میں نہیں اترتی وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ مختلف مقولات موجود ہیں، اس پہ ہم ایک ایک کر کے مختلف انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا آپ دونوں مشائخ میری تائید کیجیے گا یا میری اصلاح کیجیے گا، بحیثیت مسلمان چونکہ ہمارا موضوع الحاد یعنی اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کے شکوک و شبہات کا علمی رد کرنا ہے انہیں، میں یہاں پر سب سے پہلی بات یہ اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور افعال، اسماء و صفات پر ایمان لانے والے بنیں۔ ہمیں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کی ذات کو ثابت کریں، ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات، افعال، اسماء و صفات کا اثبات کرنا، فرق ہے دونوں میں۔ یعنی جب ہم ثابت کرنا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں سے سائنس کا جو ایک سائنس کی جو نمائندگی کر رہے ہیں علی زعمہم، حالانکہ میں آگے چل کر بات کروں گا کہ وہ سائنس کو بھی ریپریزنٹ نہیں کر رہے، چونکہ سائنس کا مقدمہ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا انکار، سائنس کا مقدمہ کچھ اور ہے جس پر میں بات کرتا ہوں۔ بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ کو لیب میں پروو نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ بڑا زبردست ہمیں ایک منہجی نقطہ دیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں ہے اللہ الصمد۔ صمد کیا چیز ہے؟ صمد وہ چیز ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ میں الہاد پر بات کرنے سے پہلے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنے بے شمار نوجوان ساتھیوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کی وجہ ان کی یہ تھی کہ اللہ پر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے شکوک و شبہات کا وہ شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا میری بات کا آغاز۔ جہاں تک بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ سائنس کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ ہے کہ سائنس، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے متصادم کوئی نظریہ نہیں ہے، جبکہ اگر غور کیا جائے قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیات میں سے 900 آیات یعنی 1/6 قرآن جو ہے وہ مظاہر فطرت پر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، کائنات کی تخلیق، ٹھیک ہے، اور آسمان کیسے بنے، زمین کو کیسے بچھایا گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سائنس کے ہی تو مقدمات ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو جس دین کی مذہبی کتاب کا ایک اغلب حصہ مظاہر فطرت جو کہ سائنسی تحقیق کا محور ہیں، وہ کیسے اس مذہب کے ماننے والے سائنس کو متصادم قرار دیں گے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ سائنس کو جو لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کج روی کا شکار ہیں۔ سائنسدانوں کا روپ دھار کر جو انہوں نے نظریات دی، جیسا کہ آپ نے بھی ایک نظریہ ارتقاء کی بات کی ہے، بگ بینگ تھیوری کی بات کی ہے، اور اسی طرح نظریہ شر کی بات کی ہے، اسی طرح اور بہت سارے نظریات جو آ رہے ہیں، وہ سب کے سب ان لوگوں نے اپنی ان شکوک و شبہات کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں یہاں ایک تھوڑی سی میں بھی ایک وضاحت کہہ لیں یا ایک اضافہ کہہ لیں، وہ ہے کہ سائنس کو اگر ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ لوگ آج جس نام سے جانتے ہیں، اس میں اس کے دو بنیادی طور پر جو ہے حصے ہیں۔ ایک کا تو تعلق ہے کہ جس میں پریکٹیکلز ہوتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جو مظاہر فطرت پر ریسرچ کرتے ہیں، تسخیر کائنات جس کو کہا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اب ایک دوسرا اس کا حصہ ہے وہ جس کا فلسفے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، جو نظریاتی ہے، کہ بہت سے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے ایک نظریات کچھ پیش کیے، جن میں جیسے مثلاً ہم اس کو بھی اور ڈسکس کریں گے مزید کچھ چیزوں کو انشاءاللہ، تو وہ نظریاتی ہم طرف جاتے ہیں نا، تو اس میں اور اسلام میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ جو یہ ایولیوشن کا جو وہ ہے نظریہ ارتقاء کا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ مادہ جو ہے وہ خالق ہے، یعنی کہ خلیے سے آگے جو ہے پھر زندگی اس میں پیدا ہوئی، زندگی سے پھر آہستہ آہستہ وہ حشرات میں تبدیل ہوئے، پھر وہاں سے انسان آہستہ آہستہ بندر بنا، اور بندر کے بعد ایک یعنی کہ بلینز سالوں کے بعد ایک اس کو ارتقاء مل کے ایک انسان کی شکل دھار لی اس نے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو آپ سائنس کے نام سے آپ پروموٹ کریں گے تو یہ تو اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب بس یہیں سے میں بس چاہوں گا کہ یہ جو ڈارون تھیوری ہے، ڈارون تھیوری کیا کہتی ہے، اور یہ ڈارون تھیوری کو اللہ کے انکار پر کیسے لے کر آتے ہیں، یہ پلیز ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بالکل جیسے شیخ صاحب نے بھی اس میں تمہید ذکر کر دی، تو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے یہ ڈارونس تھیوری کہلاتی ہے۔ 200 سال پہلے یہ برٹش سائنسدان تھا جو گزرا، غالباً 2009 میں اس کی وفات کو 200 سال مکمل ہو گئے۔
تو اس نے کتاب لکھی تھا اوریجن آف اسپیشیز، جس میں ذکر کیا کہ ہر جو شے ہے اس کی اصل کیا ہے، جتنی بھی کائنات کے اندر وجود پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد اصل کیا ہے. واقعہ بہت لمبا ہے کہ اس نے کتاب کیوں لکھی، اور وہ اس نے ایک منظر دیکھا، اس کو چڑیا نظر آئی، اس کی چونچ نظر آئی، تو اس نے نوٹ کیا کہ یہ چونچ جو ہے یہ شاید پرانی جو کچھ لوگ گزرے ہیں اس زمانے میں چونچ اس طرح نہیں ہوتی ہوگی، یہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور کچھ کی چونچیں چھوٹی ہیں، کچھ کی چونچیں بڑی ہیں. اس نے ایک اکتشاف کیا کہ یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ کسی اور چیز میں منتقل ہو رہی ہیں. یہاں سے اس نے یہ رائے دی کہ یہ سب کی سب اشیاء جو ہیں پہلے وہ جیسے ذکر کے میں ایک خلیہ تھا، اور اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ وہ خلیہ کہاں سے آیا، اس کا کوئی جواب نہیں. یہ سب سے اہم سوال یہ بس خلیہ تھا جناب. تو اب وہ خلیہ سے جناب زندگی پورا آغاز ہو گیا، اور اس سے جیسے جگہ کیسے انسان کہاں تک پہنچا، پھر پوری کی پوری کائنات اسی طرح سے آئی. تو انہوں نے کہا یہ جو آپس میں جو ایٹمز ہیں ان کی آپس میں آپ کہہ لیں کہ یہ فائٹ ہوتی ہے، اور ان میں سے جو مضبوط ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح سے چیزیں کچھ ختم ہوتی ہیں، کچھ جنم لیتی ہیں، اور خلیے کے نتیجے میں پھر وہ ذات وجود میں آتی ہیں. تو بڑا ایک لمبا تفصیلی فلسفیانہ رائے ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ پہلی بات تو یہ ایک تھیوری ہے، اور تھیوری اس زمانے سے ہی جب سے پیش کی گئی ہے اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کی ریجیکشن پہ کتابیں لکھی، اس کے ہم اثر لوگ جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا. اور ہمارا قرآن کی روشنی میں تو بالکل موقف جیسے کہتے ہیں روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کثرت سے قرآن مجید نے فرمایا، جس میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اور اگر انسان کی تخلیق کی ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گئے. تو آدم علیہ السلام مکمل ایک انسان کی صورت میں ہی دنیا کے اندر آئے تھے، نہ کہ یہ کہ پہلے ایک ذرہ آیا اور پھر وہ نعوذ باللہ مختلف حشرات سے گزرتے گزرتے پھر آگے جا کے انسان بنا، جس طرح کی ایک بات کی آتی. تو قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہے. آپ سے کچھ ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ میں یعنی کہ تھوڑا سا یہ ان کے فلسفے پڑھنے سے مجھے یہ نتیجہ یہ نکلا کہ نفسیاتی بیمار ہیں یہ لوگ جو ملحد ہیں نا، نفسیاتی بیماری، سائیکی کیسز ہیں. جی جی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے کہ ہزارہ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے پھر آگے ان کی نسل چلائی، اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں بلینز سال پہلے جو ہے ایک مادہ تھا، خلیہ تھا، خلیہ کا ان کو پتہ چل گیا کہ وہ تھا. اس سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بنے مخلوقات بڑھتی گئیں، پھر بندر بنا، بندر سے انسان بنا، اس کا ان کو پتہ چل گیا. حالانکہ ان سے بندہ پوچھے کہ تم تو کہتے ہو کہ بھائی ہر اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم مانیں گے نہیں، تو کیا تم نے یہ پروسیس دیکھا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہ اضافی چیز بھی ذکر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایٹمز آپس میں ٹکراتے ہیں تو طاقتور باقی رہتا ہے اور کمزور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو بال تھے، جانوروں میں تو بال بھی ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے وجود سے ختم ہو گئے، تو یہ کیسے ختم ہو گئے؟ تو اس کے لیے کوئی الگ وہ ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ چلو اب مرد کے سر سے تو ختم ہو گئے، کم ہو گئے، لیکن خواتین کے تو ہیں ابھی بھی بال. تو مقصد یہ کہ کوئی بھی نظریہ اگر لے کر آئیں گے نا تو یہ اس کو انتہا جو ہے ایک صرف ایک تناقض، ٹکراؤ، اور اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کا ثبوت کے طور پہ شیخ یہ لوگ جو عالم الحاد ہے نا، وہ دلیل کے طور پہ ویسے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں فوسل ریکارڈ. فوسل ریکارڈ سے کا جو ہوتا ہے کہ جو مدفون اشیاء ہیں جب ان کا اکتشاف ہوتا ہے تو کبھی کبھی خبر آتی ہے کہ یہ ڈھانچہ نکلا ہے جناب فلاں جانور کا، اور یہ جانور کو ہلاک ہوئے ہو گئے، اس کا فوسل کیا جاتا ہے تو 20,000 سال ہو گئے. اچھا، پھر کبھی کبھی وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ جانور آج موجود ہی نہیں ہے، تو وہ یہ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی مخلوقات تھیں جو ختم ہو گئیں اور وہ کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو گئیں، تو فوسل ریکارڈ کو دلیل بناتے ہیں. تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ انتہائی کمزور بنیاد ہے. وجہ یہ کہ فوسل ریکارڈ کی جو ان کو معلومات ملی ہے، جتنی چیزیں ڈگ کر کے حاصل ہوئی ہیں، وہ دنیا کی جو اس وقت کائنات میں اشیاء موجود ہیں اس کا 1% بھی نہیں. اور کسی بھی مخلوق کے بارے میں وہ کہیں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں چیز تھی جو کہ اب فلاں چیز بن رہی ہے. مثال کے طور پہ اب ایک بڑا سا ڈھانچہ ہے، میں بولوں کہ جناب یہ گائے پہلے اصل میں یہ تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں.
بس خالی ایک وہ مخلوق تھی جو کہ آج نہیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں ان کی نسلیں ختم بھی ہو جاتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار مقرر کری ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کچھ علاقے ایسے گزرے وہاں پر کچھ کیڑے مکوڑے ایک زمانے میں بہت کثرت سے پائے گئے, پورے شہر انہوں نے تباہ کر دیے. پھر کوئی دوائیاں ایسی پائی گئیں کہ وہ کیڑے مکوڑے ختم کر لیے گئے, تو وہ کیڑوں کا وجود ہی ختم ہو گیا دنیا سے. تو کسی چیز کا کم اور زیادتی ہونا یہ اور چیز ہے, اور کسی چیز کا ایک الگ ہی مخلوق ہونا اور کہنا کہ وہ کسی اور چیز میں منتقل ہو گئی باقاعدہ, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. حتیٰ کہ یہ جو بتایا ہو نا کہ یہ چیزیں یاد رکھیے گا کہ ڈاروین یہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ, اور اگر یہ چیزیں ایک دم سے ہونے کی بات اگر آئے گی نا تو یہ میری تھیوری غلط ہو جائے گی. یہ سب اچھا, یعنی کہ خود اپنی تھیوری پر یہ اس نے بالکل کہا کہ یہ آہستہ آہستہ تبدیلی ہے, اسی کو ایولیوشن کہا, یہ ایوالو ہوتی ہے چیز. اور اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ریکارڈ نہیں ملا تو کچھ ان کے سائنسدانوں نے اس کی تائید میں یہ کہنا شروع کر دیا نہیں جناب, یہ آہستہ آہستہ نہیں, یہ کوئی چیز ہوتی ہے اچانک سے وجود میں آتی ہے اور پھر اس کا وجود اچانک سے ختم بھی ہو جاتا ہے, تاکہ یہ ثابت بیچ کا جو مرحلہ گزرا ہے نا دو مخلوقات کے درمیان کا کی مدت کروڑوں سال لاکھوں سال سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ نیا ایک رائے لی کہ نہیں جناب وہ چیز راتوں رات کچھ اور بن جاتی ہے. یعنی سوچیں آج ایک مچھلی ہے نا, رات میں اچانک سے ایک وقت آئے گا کہ وہ چیل بن کے اڑ رہی ہوگی. تو کچھ ان کے سائنسدانوں نے ڈاروین کی تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بات بھی کر دی کہ جناب ایوولوشن تو بہت لمبی مدت. اچھا اس سے معذرت سے ایک لطیفہ یاد آیا مجھے کہ کہتے ہیں ایک کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے تو طوفان آ گیا. اب لہروں میں جو کشتی ڈگمگانے لگی تو ایک صاحب جو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو. تو جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا یار تمہیں کیسے پتہ تھا کہ ہم بچ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یار میں نے سوچا کہ ایسی لہریں ہیں اگر مر گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تم نے تو کہا تھا کہ بچ جائیں گے, لیکن مرے گی تو سب مر جائیں گے, اور اگر بچ گیا تو میری واہ واہ ہو جائے گی. تو یہ ڈاروین کا نظریہ بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ جلدی نہیں ہوتا, ہزارہ سال تک کہ ہم مر جائیں والے آنے والے کوئی فیس کر ہوا ہی نہیں. بالکل صحیح. اور صاحب مجھے نا ایک اس ڈاروین تھیوری کو بس میں اس موضوع کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں میں, لیکن اس میں سے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈاروین تھیوری سے اللہ کا انکار کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ ڈاروین تھیوری تو یہ بتا رہی نا کہ انسان پہلے بندر تھا, وہ مطلب ارتقاء کرتے ہوئے انسان بن گیا, اللہ کا انکار کہاں سے آتا ہے اس میں؟ اس میں جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کا ایک تشریف فرمائی کہ کس طرح بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کری, اور پورا ذکر فرمایا کہ خلقہ بیدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کی تخلیق فرمائی, اور اس کے بعد کہا کہ ہو جائے نہیں, اس میں پھر نفخ فیہ من روحہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح جو ہے اس میں ان میں ڈالی. تو قرآن تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے, اور یہ جو طریقہ بیان کر رہے ہیں یہ تو طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر ایک خلیہ تھا, وہ جسے میں نے کہا کہ وہ لاکھوں سال ٹریول کرتا رہا, اور جب جا کے انسان کا وجود آیا تو اس کے اندر تو کوئی ابتداءً تخلیق کا ذکر ہی نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن کی ایک اور بھی آیت ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے وقت ہی ذکر کیا کہ ہر قسم کے چوپائے اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیلا دی. تو ان تمام کی تمام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مخلوقات, مختلف جانور, چرند پرند, حشرات, ان سب کی جو اصل دنیا کے اندر وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے آغاز میں فرمایا تھا, اور یہی اس کا معنی بھی ہے کہ قُلْ أَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, تو جو 2 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جسے کہتے ہیں تیار کر دیا. اللہ تو پوری تخلیق جو ہے وہ 6 ایام ہے, لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ 2 دن کے اندر اس میں جو کچھ کائنات میں ہونا تھا زمین میں مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو یہ سب چیزیں اس 2 دن کے اندر مکمل ہوئی ہیں, نہ کہ یہ کوئی اربوں سال کا, اور اس کے اندر بھی ایک کائنات کی الگ الگ طریقے سے ایوالویشن اور یہ سب کچھ بالکل ہی الگ, یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نظریے کے بالکل متصادم. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سے تھوڑا درخواست ہے کہ تو ایک چیز بات کی وضاحت کر دیں کہ عام طور پر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ڈاروین کا نظریہ غلط ہے جیسا کہ اہل اسلام کہتے ہیں اور یقینی طور پر غلط ہے, تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کوئی اللہ کا کوئی سائنسی پروف دے سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ
اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات کرنا ہے، ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور آپ کو لیب میں پروو کرنا، تو اس کے لیے ہمیں پھر پورا وہ سائنٹیفک میتھڈ سمجھنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لیب میں پروو کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیب میں یا سائنس کے روح سے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ڈیٹا کلیکشن ہے، پھر اس کی کریکشن ہے، پھر اس کو انالائز کرتے ہیں، پھر کچھ نکالتے ہیں اس میں سے، مفروضے پہلے قائم کرتے ہیں، پھر یہ۔ اب اس اعتبار سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے مطلب لیب میں یا سائنسی حقائق کے تحت، یہ سائنسی تجربات کے تحت پروف کیا جائے گا؟ ہر انسان شیخ اس کو اگر ہم عام بالکل بات صحیح ہے، یعنی کہ پاسبل ہی نہیں ہے نا جو سائنس کے جو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک انسان سے سوال کوئی بھی کر سکتا ہے، موبائل ہے، ایک ٹیبل ہے، ہر ایک کے سامنے جو بھی چیز ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز خود بخود وجود میں آ گئی؟ نہیں ہے خود بخود وجود میں، اس کو وجود میں لایا گیا، اس کی پلاننگ کی گئی، اس کا وہ ڈیزائن بنایا گیا، اس کے بڑے بڑے ماہرین نے اس پہ سب نے کام کیا۔ تو ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ تو اس پوری کائنات کی جس کے اندر ہم صبح شام رہ رہے ہیں، جس کے ایک ایک نظام کی عظمت ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج پیش کیا کہ دیکھو آسمان کی طرف، تمہیں کوئی اس کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، ایک کام کرو دوبارہ دیکھو، اور تمہاری نظر جو ہے وہ حسرت کے ساتھ نیچے جھک جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر کسی قسم کی کمزوری نکال نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل اس پوری کائنات ہی ہے۔ یعنی اگر ہم بات کریں ہم قرآن اور حدیث کو ایک منٹ کے لیے، جیسے کوئی کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ان سے آرگومنٹ کر رہے ہیں نا جو لوگ ان چیزوں کو دلیل نہیں مانتے، چلیں تو ہم ان سے اگر بات کر رہے ہو تو ہم بولیں گے اس پوری کائنات، اور اوپر سے شیخ صاحب اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ایک دو باتیں تھوڑی سی کائنات کے حوالے سے ایک اشارہ کر دوں۔ جو ہماری کل کائنات ہے نا شیخ، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا ہم نے 5% ڈسکور کیا ہے، اور 95% جو پوری کل کائنات کا نا وہ تو ڈارک انرجی ہے، ڈارک میٹر ہے۔ یس یس یس، سوچیں آپ، ڈارک انرجی ڈارک میٹر کیا ہے اس کا کسی نے اکتشاف ہی نہیں کیا۔ یعنی جتنے سیارے، جتنے گلیکسیز، جتنے سولر سسٹم جس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں پورے کے پورے، وہ سارے کے سارے کائنات کا 5% ڈسکور ہوا ہے۔ تو سائنس کی ہم کون سی سائنس کی بات کر رہے ہیں جس کا اپنا دائرہ کار انتہائی محدود، اور اتنی ساری چیزوں کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے یہ سائنس کے ٹاپکس ہی نہیں ہیں، تو وہ ہم کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے اس کو سب سے بڑا حاکم بنائے، دلیل بنا لیں۔ اور اس ایک عام لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے کچھ ہمارے ہندوؤں کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو بھگوان نظر آ رہا ہے، یہ تو گائے کے بارے میں کہتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کیا جو چیز وجود رکھتی ہو اس کا نظر ضروری ہے؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں نظر ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنی ساری اشیاء کے بارے میں آپ مانتے کہ وہ ہیں اور نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ گریویٹیشنل فورس، گریوٹی جناب ہے، لا آف گریوٹی سب جگہ پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے، اگر اس کے جو پیمانے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو زمین کے اندر زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ سورج جو ہے اس کے اندر کس طرح کی جو ہے وہ لیئرز اس میں سے نکلتی ہیں، اور کائنات کے اندر کس طرح کی لیئرز پائی جاتی ہیں، کس نے دیکھا ہے ہم کو؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ بلکہ سب سے ایک جسے کہتے ہیں مزاحیہ انداز میں ایک آرگیومنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، ایک انسان کہتا ہے کہ آپ کی عقل کہاں ہے؟ عقل وہ کس نے دیکھا ہے؟ عقل ہے، میں عقل کی عقل ہے ہی نہیں، بالکل، کیونکہ عقل دکھائی نہیں، میری دکھائی عقل کہاں ہے؟ بولے گا جناب عقل ہے، دیکھیں میں اس طرح بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کا وجود بھی کچھ اس کے آثار ہیں کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لاجیکل گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں سے آپ طریقے سے بات کر رہے ہیں، لوگ بات سن رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس میں عقل ہے۔ یہ سب سے بہترین، سب سے قیمتی بات ہے کہ ہم نے عقل کو اس کے آثار کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح گریویٹیشنل فورس ہے، ڈارک میٹرز ہیں، یا جتنے بھی فردر یہ ہمارے جو عقل کے مطلب جتنے بھی اخلاقیات والے معاملات ہیں، ریاضی کے جو پرنسپلز ہیں، ریاضی کے جو فارمولے استعمال کرتے ہیں جس پر یہ آج ہمارا یہ سسٹم موبائل اور کمپیوٹرز بنے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں کس بیس پر ہم ان کو مان رہے ہیں؟ نظر نہیں آتے ہمیں، یہ ہم ان کے آثار جو آ رہے ہیں ہم کو صورت۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو ان کے آثار کی بنیاد پر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی مخلوقات کی بنیاد پر کیوں نہیں مانتے؟ بلکہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا نا، کہ جس کو کوئی بھی سمجھو کوئی چرواہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پڑھا نا، تو اللہ نے اس کے اندر فطرت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ کسی نے ایک بعض عربی کتب میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ کسی نے ایک چرواہے سے پوچھا، دیہاتی ہے، بدو ہے، اس کو جس کو کچھ دنیا کا پتہ نہیں ہے، تو اس سے پوچھا کہ آپ کو اللہ پر یقین کیسے آیا؟ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر،
کہ جب آپ کوئی کسی اونٹ یا کسی جانور کا گوبر دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جانور گزرا ہے. وہ اثر المشی یدل علی المسیر، کہ اب کسی کے قدموں کے نشان دیکھیں گے نا تو آپ کے عقل میں آ جائے گا کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ والسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج، کہ اتنا بڑا آسمان جس کے اتنے خوبصورت ستارے جڑے ہوئے ہیں اس میں، اور یہ جو زمین ہے اس میں جو راستے بنے ہوئے ہیں، نہریں بنی ہوئی ہیں، سمندر بنے ہوئے ہیں، الا یدلانی علی الواحد القہار، کیا وہ واحد قہار پر دلالت نہیں کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارا اپنا وجود کیا دلیل نہیں ہے اس بات پر؟ بالکل بالکل، یعنی کہ قرآن تو ایک بڑی ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ دلیل عقل سے دی جائے، نصوص سے نہ دی جائے. اگر غور کریں تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کی جو دلائل ہیں جو کہ الہاد کو کاؤنٹر کرتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں عقل کے انتہائی گہرے جسے کہتے ہیں نا نقاط ذکر کیے ہیں. اب یہ جو چیلنج دی ہے، چیلنج دیکھیں، ام خلقوا من غیر شیء، یا انسان کہہ دے کہ میں کسی بھی چیز کے بغیر پیدا ہوا ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا نہیں میں کسی چیز سے پیدا ہوں. ام هم الخالقون، یا تم بتا دو تم اپنے خود خالق ہو یا کسی اور چیز سے خالق ہو، یہ مخلوقات جو ہے تم نے بنائی ہیں. جواب یہ کہ نہیں، ہم نے نہیں بنائی، جانور، چرند پرند، سمندروں کی مخلوقات. ام خلق السماوات والارض، یا یہ آسمان و زمین تم نے بنایا. اب آپ سوچیں ذرا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اس میں بتا دیا اور جو مخلوقات ہیں سب کے بارے میں کہہ دیا کہ لاؤ تو ان کا خالق ہے کون، کس نے کلیم کیا آج تک کہ کس نے یہ چیزیں بنائی. کوئی دنیا میں ایسی شخصیت ہے تو کہتا ہوں نہیں جناب فلاں نے بنایا ہے. کوئی جھوٹا کلیم کر دے، کوئی جھوٹا کلیم کرنے والا بھی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ بل لا یوقنون. تو قرآن کے اندر یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو دلائل ہیں اس کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ بس وہ صرف ایسے ہیں کہ بس یہ مان لو، صرف مان لو. اس کے اندر عقل کے اور سوچ کے اور لاجک کے انتہائی گہرے پہلو موجود ہوتے ہیں. وہی عقلی دلائل بھی ہیں اور قرآنی دلائل بھی ہیں. بلکہ ان سے اگر پوچھے بندہ کہ یہ مادہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر سے آگے چلا ہے نا سلسلہ، تو ان سے کہیں کہ یہ نیچر کا خالق کون ہے؟ بالکل وہی یہ کہاں سے بنا ہے؟ ہماری ایک کتاب ہے عقیدے کی الاصول الثلاثہ، آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی. اس میں شیخ رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا ہے، بما عرفت ربک، بما عرفت ربک، بھائی تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو شیخ نے جواب کیا دیا، کہا فقل بآیاتہ و مخلوقاتہ. بالکل کتنے سادہ الفاظ میں کہہ دیا بھائی اس کی نشانی کونی اور شرعی آیات اور اس کی مخلوقات سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا. ڈاکٹر صاحب یہ عموماً جیسے اللہ کے وجود پر بات ہو رہی ہے تو عموماً ہمارے کچھ دیکھا ہے، ہم نے بھی سنے بھی ہیں کچھ مباحثے، مناظرے وغیرہ، ان میں جب ایک مسلمانوں کی طرف سے کوئی جب ان کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں ملحدین کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر اس وجہ سے نہیں آتا کہ وہ نان فزیکل ریئلٹی ہے، تو نظر تو فزیکل چیزیں آتی ہیں. تو اب کیا اس طرح کہنا، یہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی نان فزیکل ریئلٹی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے شیخ، یہ جو لفظ ہے فزیکل اور نان فزیکل، ایک عام شخص کو سمجھانے کے لیے ہم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ فزیکل ریئلٹی کا مراد یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ جس کا کوئی ذات ہو، جس کا کوئی وجود ہو، یہ فزیکل، جیسے میں اور آپ ہیں، انسان لوگ بیٹھے ہیں. تو نان فزیکل کا مطلب ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اس طرح سے ذات اور وجود نہیں ہے. تو یہ جملہ ایک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا ترجمہ اردو کے اندر ہم جسم کر سکتے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں، یہ سوال بنتا ہے. تو اہل السنہ کا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اس لفظ کو استعمال یعنی کتاب و سنت میں کوئی ایسی نص نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے ہم فزیکل نان فزیکل کی بحث پہ نہیں جائیں گے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے اندر بعض صفات ذاتیہ خبریہ بھی ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان امور سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں خبر دے دی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم. اب اگر کوئی ان چیزوں کو سن کے کہتا ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا جسم ہے تو ہم کہیں گے یہ صفات درست ہیں، البتہ یہ لفظ ہم پھر بھی استعمال نہیں کریں گے، یہ استنباط غلط ہے یہ لفظ استعمال کرنا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے اس معنی میں کہ نعوذ باللہ گوشت پوست ہڈیاں اور رگیں اور خون، اس معنی میں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا اور ہم اللہ کے بارے میں صرف وہی بات عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ فزیکل اور نان فزیکل کی ٹرم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ اس کے اندر صحیح معنی کی نفی بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، جیسے میں نے کہا کہ ید اور قدم اور چہرہ اس کی نفی بھی ہو جائے گی نان فزیکل بولنے سے، اور بعض مرتبہ اگر کوئی فزیکل کہہ دے گا تو پھر وہ باطل معنی کا اس بات بھی ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ الفاظ ڈیبیٹس وغیرہ کے اندر کچھ لوگوں نے استعمال کر لیے، اور ان کے یہاں پھر ایک الگ کچھ عقائد کے اندر یہ بحث پڑھائی جاتی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ صرف اور صرف 7 ہیں، اور وہ ساری کی ساری صفات المعانی ہیں، جیسے کہ السمع، البصر، العلم، الخبر، اس طرح کی ہیں۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو صفات آتی ہیں تو وہ ان کے یہاں معنی نہیں آتی، تو اس لیے وہ نان فزیکل ریئلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کتاب و سنت میں صفات آئی ہیں، چاہے ان کا تعلق معانی سے ہو، چاہے ان کا تعلق ذات سے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہوں، چاہے وہ صفات اختیاریہ ہوں، جو بھی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کا ماننا بالکل برحق ہے۔ جبکہ یہ لفظ سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ ان کی بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ حادث ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو فزیکل کی بات کرتے ہیں، فزیکل اور نان فزیکل کی بحث میں، تو وہ حادث کی بات مخلوقات کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن ہم تو یہ مخلوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، اللہ کے بارے میں تو ہم یہ اہل کلام تھا نا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تسلسل حوادث کا مسئلہ آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، ایک ٹاپک تو ہمارا یہ ہو گیا کلیئر، اور اب دوسرا ٹاپک میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا بگ بینگ بھی بات کر لیں، کیونکہ یہ بھی ایک باطل نظریات میں سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو چیلنج کرنے کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں کہ جناب کائنات جو ہے ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے وجود میں آئی، اور دھماکے سے پہلے کیا تھا، وہ کہتے ہیں ایک ڈاٹ ہے، اور بہت چھوٹا سا ڈاٹ تھا، جس کو ڈارک روم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے لا زمان اور لا مکان میں تھا، کہاں تھا پتہ نہیں، خیر انہوں نے کہہ دیا، اور وہ تباہ ہوا ہے اور دھماکہ ہوا ہے، اور ایسا زبردست، میں کہتا ہوں کہ ایسا زبردست دھماکہ ہوا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہر چیز بالکل بہترین ہو گئی۔ یعنی کائنات کے اندر دھماکے ہوتے ہیں تو چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا دھماکہ ہوا کہ سورج بالکل اس جگہ پر آ کے لگ گیا، اگر اس سے تھوڑا سا بھی قریب ہو جاتا تو کائنات جلد جاتی پوری، اور تھوڑا سا دور ہو جاتا تو ہمارے یہاں جو ہے مارس سے زیادہ ٹھنڈ یہاں پہ پائی جاتی۔ اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ دھماکے کے نتیجے میں سورج وہاں جا کے فٹ ہو گیا، اور ہر چیز کا اپنا مدار طے ہو گیا، سورج کا اپنا مدار طے ہو گیا، اور چاند کا اپنا مدار طے ہو گیا، اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں خالی اپنے اس سولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے سارے جو سسٹمز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں۔ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، یہ ہمارے بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت سے۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری کے لیے جو استشہاد کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی آیات سے، وہ کس حد تک صحیح ہے؟ اس میں آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما والی جو آیت ہے، اس میں شیخ مفسرین کی اگر ہم بات پڑھیں تو اہل تفسیر نے کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جمع فرمایا، اور دونوں سے مراد کیا ہے؟ آسمان و زمین جمع فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر ان دونوں کو کھول دیا، اس کے درمیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنا دیا، اس میں حیات کے میں جہاں تک سمجھا ہوں نا اس میں، میرے خیال میں اگر کائنات کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بگ بینگ تھیوری کا جو مقدمہ وہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انکار سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو دونوں جیسا کہ آپ نے بتایا زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے، ایک دھماکے سے الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد پھر اس کو زمین کو بچھانا، آسمان کو چھت بنانا، اور پھر باقی ساری چیزیں جو تھیں وہ ساری آنا شروع۔ یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ شیخ ہم میں اور جو کچھ ہمارے اگر اس مسئلے اسکالرس کو پیش کر رہے ہیں تو شاید اتنا بس ایک بات آ جائے گی، وہی کہیں گے کہ یہ دھماکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے مرتب فرمایا۔ اور یہ جو مخالفین ہیں یا ملحدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی نیچر خود بخود نیچرلی جو ہے وہ ہو گیا، اس کے اندر جو ہے گرمائش اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی تھی کہ اس کے نتیجے میں اس نے تباہ ہونا تھا، اور تباہی کے نتیجے اس حوالے سے یہ بات جو میں نے جس بات کا ذکر کیا، یہ ٹرکش اسکالر ہیں ہارون یحییٰ، ان کی کتاب ہے تخلیق کائنات، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس پرپز میں یہ لوگ بگ بینگ تھیوری پیش کر رہے ہیں وہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، نہ وہ ہمارا مقدمہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں ایک اپروچ ہے کہ کچھ مسلم اسکالر نے بھی جب اس کو انڈورس کیا تو انہوں نے اس کی توجیہ بیان کری۔ ویسے ہمارے کیا کہتے ہیں بعض اساتذہ نے اس کے اوپر جو کام کیا ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں اس کو بنایا آسمان کو، اور خلق السماوات فی 6 ایام، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی منافی ہے،
اس نظریے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ہے یہ ہمارے پاس۔ آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا اور زمین کو 2 دنوں میں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا کہتے ہیں ارساہا، جو اس میں جو چیزیں پھیلا دی یہ 2 دنوں میں بنائی. تو یہ تخلیق 6 دن کے اندر اس طرح سے مکمل ہوئی ہے، اور یہ ایک دھماکے کے نتیجے میں پوری کی پوری تخلیق اچانک سے وجود میں آ جانا، یہ اس آیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم. ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے الحمدللہ جن نظریات پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات کے حوالے سے، اس حوالے سے تو ہماری بہت ساری باتیں واضح ہو گئی الحمدللہ. ہم نے اپنے سامعین کو ایک منہجی جو قاعدہ بھی بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے میں شیخ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس حوالے سے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ ہر ایک کلیم کر رہا ہے اپنے اپنے طریقے کے صحیح ہونے پر. یہودیوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، فردر جو ارضی مذاہب ہیں، ہندو جو بت پرست ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو کیسے ہم فائنل کریں، کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی نا، اور حیران رہتے ہیں کہ کون سے خدا کو مانیں. بھائی جو ملحد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کون سے خدا کو مانیں، یہودیوں والے کو مانیں، ہندوؤں والے کو مانیں، مسلمانوں والے کو مانیں. تو اس حوالے سے تھوڑی بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تشریعات الگ الگ رہی ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور کی شریعت، جو عملی احکام تھے وہ الگ تھے، پھر سیدنا ابراہیم، پھر سیدنا موسیٰ، اس طرح تسلسل سے انبیاء کو لیتے ہیں. تو اگر تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر سوال ہو تو اس کو تو کہا جاتا ہے تشریعی تدرج. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے کہ انسان کو اس کی استطاعت اور قوت اور ان کے حیثیت کے حساب سے ان پر احکام اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل فرمائے. جس طرح مثال کے طور پہ جو قدیم لوگ تھے قوت طاقت کے لحاظ سے ہم سے مضبوط تھے، تو ان پر ہمارے مقابلے میں قدرے تھوڑے سخت احکام تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی آسانیاں کر دی ہیں. ہمارے میں بھی دیکھیں کہ جو ابتدا میں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ شروع میں عرب کے ہاں جو عادات رائج تھیں، جیسے شراب نوشی ہو گئی، دیگر ہو گئی، ان کو فوراً حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر یہ حلال اور حرام کے سارے احکام ایک ساتھ نازل ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. پہلے ان کی تربیت کی گئی، ان کو ایمان کی تلقین کی گئی. تو یہ جو شریعتیں ہر نبی کی الگ ہیں، تو یہ دین ایک ہی ہے اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کی طبیعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ان کے لیے مناسب شریعت تھی وہ دی تھی. عقیدہ ایک رہا ہے، عقیدہ ایک رہا بالکل. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کل انبیاء بنو اللات، یعنی کہ اللاتی بھائی ہیں انبیاء، ان کے دین و واحد امہاتہم شتیٰ، ان کا دین ایک ہی ہے، یعنی عقیدہ ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی دور میں کہا گیا ہو کہ بھائی جو ہے بت پرستی جائز ہے اور دوسرے نبی کے دور میں منع کر دی گئی ہو. نہیں، شرک ہمیشہ سے حرام رہا ہے. جو اساسی محرمات ہیں وہ ہمیشہ سے حرام رہی ہیں. باقی جو شریعتوں میں ہمیں جو الگ ایک اختلاف تھوڑا سا ملتا ہے وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے. اب رہے گی ایک دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اب رہے گی کہ جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کو نا تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی. پہلی بات ہے کہ عقیدہ جو ہے ہمارا ایک ہے بالکل، شروع سے لے کر آج تک. تمام انبیاء لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی عقیدے میں فرق نہیں ہے، کوئی فرق. اور عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارا ایمان بھی شامل ہے بالکل. لیکن جو شرعی امور ہیں، جو احکام ہیں اس میں تدرج ہے یا تدریجی کیفیات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آ گئی. اب رہے گی کہ جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے، ابھی جو اس شکل میں ہم یہودیت کو دیکھ رہے ہیں، عیسائیت کو دیکھ رہے ہیں، ہندوازم کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو یہودی ہے یہ اگرچہ الہامی مذہب ہے، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لیکن انہوں نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کی ہیں. ان کے پاس جو دین ہے وہ دین الہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور متعدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اس کو چینج کر دیا ہے.
تو اب ہم اس چینج والے دین کو اللہ کا دین تو نہیں کہہ سکتے نا. اگر ان کے پاس اصل تورات ہوتی تو ان میں اس تورات میں ان کو اللہ کی وحدانیت بھی ملتی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ملتی اور آگے جو شریعت آنے والی ہے اس کا پیغام بھی ملتا. تو اب جو یہودیت نے دین خود بنایا ہوا ہے اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا تو زیادتی ہے. عیسائیت نے اپنا دین خود بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں صراحتاً فرما رہے ہیں کہ قد کافر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کافر کہہ رہے ہیں, ان پر لعنت کر رہے ہیں, تو ان کے بگڑے ہوئے دین کو ہم اللہ کی طرف نسبت کیوں کریں. باقی رہ گئی ہندوازم کی بات, تو وہ تو اللہ کے دین سے بالکل نکل ہی گئے. انہوں نے تو بت پرستی جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہے. اللہ کا دین ایک ہی ہے. اب جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اب یہ لوگوں کی تحریفات ہیں, لوگوں نے اس میں چینج کیا ہے. اور خاص طور پہ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تدرج کے, جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی مصلحت. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ سوال کرے, کیا اس کا سوال بنے گا کہ وہ کہے کہ بھائی ہم جب تعلیمی جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے, نرسری ہوتا ہے, پرائمری ہوتا ہے, پھر مڈل, پھر اس کے بعد میٹرک, اب کوئی کہے کہ بھائی تم لوگ اتنا لمبا کھینچ رہے ہو لوگوں کو, سیدھا سیدھا ان کو ایم اے کی ڈگری پکڑا دو. کوئی ایسا جو بھی کہے گا اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ تدرج فی تشریح جو انبیاء الگ الگ آئے ہیں یہ ایک تشریح کا تدرج کے مراحل ہیں. ٹھیک ہے, ہر قوم کے حساب سے الگ ہیں اور پھر امتوں کے الگ. تو وہ سارے معاملات تو الگ الگ نہیں ہیں نا, نہیں, عقیدہ ایک ہے. عقیدے میں کوئی وہ نہیں ہے. جو عملی احکامات ہیں ان میں فرق ہے. باقی جو ابھی یہودیت, عیسائیت, ہندوازم ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو محرف دین ہے. پھر ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جسے ہم کہتے ہیں نا, اگر تشریحی چیزیں, خیر وہ ایک لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ. جی لیکن ہم اس پہ اگر بات کر لیں دوبارہ سے, ذرا کہتے ہیں نا واپس اس طرف آ جائیں صرف کہ کون سا معبود درست ہے. ہاں, اصل سوال ہمارا یہ ہے. تو جیسے ہندو جس معبود کی عبادت کی بات کرتے ہیں, بدھ جس کی بات کرتے ہیں, بدھا کے لوگ جو فالوورز ہیں, تو قرآن کی ایک آیت اس میں ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وہی واضح بات ہے کہ صرف اور صرف الہ الحق جو ہے, سچا معبود, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس کے علاوہ جس سے بھی پکارتے ہیں عبادت کرنے والے, جس کی بندگی کر رہے ہیں, وہ باطل ہے. اور اس کی ایک اور بڑی اہم وجہ یہ ہے شیخ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے ہی مذاہب ہیں ان کی بنیاد شرک پر ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کرسچینٹی ہے, سب سے زیادہ ماننے والا مذہب ہے, ان کا سب سے کور بلیف اس وقت کیا ہے, وہ ہے ٹرینٹی کا عقیدہ. بالکل ٹھیک ہے, تین, ایک اور ایک, تین ایسا ہی ہے. موحد کہاں ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اسلام آتا ہے, اس کا عقیدہ توحید بہت واضح ہے. تیسرے نمبر مذاہب باطلہ کے اندر ہندوازم دنیا میں فالو کیا جاتا ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بدھ مت ہے اور بدھزم وغیرہ وغیرہ. تو آپ غور کریں تو توحید کا پیغام ہے ہی حقیقت میں صرف اور صرف دین اسلام کی نظر میں. اب ایک حیرانی کی بات یہ بھی ہوگی لوگوں کے لیے, شاید جو اس میں شاید اتنا نہ جانتے ہوں, کہ کرسچینٹی والے بلیف یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں. اور اس سے حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ ہندوؤں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. ہاں, وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں. ہاں, اب اس میں فرق کیا ہے, ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ وہ جو باقی دو انہوں نے ایڈ کر دیے, دا فادر کے ساتھ دا سن اور پھر دا ہولی گوسٹ, یہ کہتے ہیں, یا دا ہولی اسپرٹ کرسچنس کہتے ہیں. ہندوؤں کے بہت سارے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس معبود کے درجے میں نہیں ہے, ان کا مقام اس سے تھوڑا سا کم ہے, اس سے تھوڑا سا کم ہے. تو غور کریں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اس درجے پر نہ لے کے گئے, لیکن اس سے قریب ہونے کے باوجود انہیں شرک مشرک قرار دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں اس کا کوئی ایک خصوصیت بھی اگر غیر اللہ کو دے دی جائے تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا کہلاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا خلاصہ اس بات کا کہ جتنے بھی مذاہب باطل ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو معبودات کا تصور ہے وہ باطل ہے, وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک سچے معبود سے انہوں نے اس کی کچھ خصوصیات لے کر اپنے جھوٹے معبودوں کو دے دی, اور وہ دینے کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر دو طاقتور ترین شخصیات ایک وقت کے اندر کیسے لیڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ دو لوگوں کو پکڑا دے رہے, دونوں بیسٹ فرینڈ بھی ہو, وہ گاڑی ایکسیڈنٹ بھی اس کا ہوگا. جیسے کہ وہ مجوسیوں نے کیا,
خدائے اہرمن اور خدائے ازدا، بالکل ایک نیکی کا خدا ایک شر کا خدا، اس طرح اب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا اس کا تذکرہ باقاعدہ قرآن میں بالکل۔ موجود ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ بھائی کائنات میں تمہیں جو یہ اکائی نظر آ رہی ہے، ہر چیز کے اندر پرفیکشن نظر آ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سب میں ایک ہی رب کا حکم چلتا ہے، ایک ہی معبود کا حکم چلتا ہے۔ اگر کوئی اور عبادت کے لائق ذات ہوتی اور یقیناً پھر وہ طاقتور بھی ہوتا، اس کی سب ربوبیت کی خصائص اس کے اندر ہوتی، تو کائنات میں تمہیں درہم برہم نظر آتا۔ تو ہم اس میں خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سچا معبود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ باقی مذاہب کے یہاں جن کے یہاں متعدد معبودات کا تصور موجود ہے، وہ اہل الحاد کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک ہی وقت کے اندر 2-3 پاورز کے وجود کی آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں، جو کہ اہل الحاد اس کے مقابلے میں بہت بہتر جواب دے سکتے ہیں ان کو۔ سامعین، میں اپنے دونوں قابل احترام مشائخ کی گفتگو کو اگر میں سمرائز کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ معبود برحق ہے، اور جو باقی مذاہب کے حوالے سے جو ایک دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام دعوے جو ہیں وہ تحریف پر مبنی ہیں۔ ایسا ہی کیا جا سکتا ہے، تحریف پر مبنی ہے، نصوص میں تحریف ہوئی، ان کے معانی میں تحریف ہوئی۔ جو آسمانی مذاہب جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جی، ہم جسے جو زمینی مذاہب بنانے والے ان کی تو خراب بات ہی نہیں، ہم صرف آسمانی مذاہب کی بات کر رہے ہیں، یہودیت اور عیسائیت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ڈاکٹر صاحب ایک جو میں تھوڑی سی کچھ بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، یہ جو تحریفات ہو رہی ہیں، اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو دین کے اندر کچھ ایشوز ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ جڑتا ہے، ان میں سے ہم نے ان اصطلاحات کے معنی اپنے طور پر خود ساختہ معنی بیان کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کلمات میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ملحدین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے وہ معنی بھی اپنے طور پر بیان کرتے ہیں۔ میری مراد یہ جو ایک لفظ ہے شر سے، کائنات میں شر کیوں ہے، یعنی ان کے نزدیک جو اگر آپ ملحدین کی کتابیں پڑھیں تو وہ شر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کیا کیا سوال کیے جاتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ شر کو روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شر کو روکنے پر قادر ہے تو روکتا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ شر کو روکنے پر قادر ہے اور روک نہیں رہا تو کیوں نہیں روک رہا؟ یہ اس طرح کے لایانی اور فضول قسم کے سوالات ہیں جو ہمیں صرف اور صرف ہماری فکر کو الحاد کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی سی آپ سے جو سوال کرنا ہے، سوال کرنے سے پہلے میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا۔ سامعین، بات یہ ہے کہ لفظ شر جو ہے، میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ کہنے سے پہلے بتا دوں کہ ہماری بنیاد قرآن مجید اور حدیث رسول ہے۔ ہم نے ہر اصطلاح کی تعریف اور مطلب سمجھنے کے لیے قرآن مجید اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ شر کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں اور اس کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کے نزدیک شر کا مطلب کیا ہے؟ شیخ، ان کے نزدیک حیران کن بات یہ ہے کہ شر کی تقریباً کوئی more than 20 کے قریب ڈیفینیشنز ہیں، 20 سے زیادہ تعریفات ہیں۔ کہیں یہ کہتے ہیں کہ نفع خیر ہے اور نقصان شر ہے، کہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نسبی اقدار ہیں، یعنی ایک ہی چیز کبھی وہ خیر بھی بن سکتی ہے، کبھی وہ شر بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی وہ جھوٹ کے حوالے سے آتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے اگر اپنی جان بچانے کے لیے بولا جائے تو وہ خیر ہے، اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ شر ہے۔ اس طرح کی لایانی قسم کی تعریفات جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ہوئی ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے ہاں تو جو ہے نا، ان کا جو فلسفہ ہے نا ملحدین کا، وہ کہتے ہیں کہ کلی حقیقت اور سچ تو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ بالکل، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ یہ جیسے آپ ایک نسبی شر کے خیر سچ کی بات کر رہے ہیں نا، نسبتی سچ ایک، اس کے بس قائل ہیں کہ نسبی سچ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، فلاں کے نزدیک وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں اپنے اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اگر حقیقت میں ایسا دیکھا جائے تو پھر تو دنیا میں فساد ہو جائے گا، پھر تو ایک بندہ قتل کر رہا ہے ہوگا بھائی آپ کے نزدیک غلط ہے، میرے نزدیک تو ٹھیک ہے، ایک بندہ زنا کر رہا ہے ہوگا بھائی آپ کے نزدیک غلط ہوگا، میرے نزدیک تو ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد ایک ان کی شر کی تعریف اور بھی ہے ان کی، کہتے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہے، مظہر اس کا بھلا کچھ بھی ہو وہ خیر ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ شر ہے۔ تو اچھی نیت سے غلط کام بھی کر دے، چوری کر لے، زنا کر لے، قتل کر دے، سب وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر ہماری شر کے حوالے سے ابتدائی تھی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ شر ہے کیا؟
جی شیخ، اس میں جو ملحدین آج کا سوال اٹھاتے ہیں نا، تو آپ نے اس کا ذکر کیا خیر کہ تعریفات اس کی کیا ہے، لیکن جو ایک آج کل سوال بڑا شد و مت سے اٹھایا جاتا ہے، اور اگر آپ یوں کہیں کہ ملحدین کا سب سے بڑا شبہہ یہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ان کے بڑے بڑے اسکالرس کا میں کتاب میں پڑھ رہا تھا تذکرہ، کہ جنہوں نے اسی نظریے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، اور وہ کیا، اسے کہتے ہیں دا پرابلم آف ایول، مشکلات الشر، کہ کائنات میں شر کیوں پایا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو رب کا کانسیپٹ دینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں رب تو بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے، وہ تو مہربان ہے، بندوں کو اس نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں قتل غارت کیوں نظر آتی ہے، ایکسیڈنٹس کیوں نظر آتے ہیں، بیماریاں کیوں نظر آتی ہیں، یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معبود کا لوگوں پر تصرف نہیں ہے، اور جو لوگ چاہے جس طرح چاہے کرتے رہتے ہیں۔ یہ چونکہ کائنات میں شر پایا جاتا ہے اس لیے کائنات کا کوئی خالق مالک نہیں، یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو، ان نقصانات کو نہیں روک رہا، اس لیے اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ ہم اس میں جواب کے اندر، یعنی یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اوکے، اس کے جواب میں 3-4 بڑی بنیادی باتیں ہیں سمجھنے والی انشاءاللہ، اور بڑی آسان سی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر جب تک اس کی پوری تصویر سامنے نہ آئے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک انسان کے لیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، ہمیں نظر آئے کہ وہ ایک بچے کو لے کے کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں آری ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ کھڑا ہوا ہے جس نے بچے کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ آری جو ہے بس وہ اس نے سوئچ میں لگایا اور تیزی سے چل رہا ہے، اور بچہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اب میں اس منظر کو دیکھوں گا فوراً سے میں سمجھوں گا کہ یہ 2 لوگ اس بچے کو مارنا چاہ رہے ہیں اور آری سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل، اور میں فوراً سے گھبراتا ہوا اس کے بعد آؤں گا۔ جیسے ہی پہنچا تو معلوم ہوا کہ جناب یہ جو آری جس کے پاس ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے، سینئر سرجن ہے، اور یہ جو بچے کو جس نے پکڑا ہوا ہے اس کا باپ ہے، اور معاملہ یہ کہ بچے کے پیر کے اندر ایک خطرناک قسم کا وائرس سرایت کر چکا ہے، اور اگر ابھی اس کا پیر نہیں کٹا تو فوراً سے یہ بچہ مر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اب بتائیے آپ، اس وقت جو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بچے کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، میں فوراً سے بولوں گا جناب میں بھی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی اس کام کو کرنے میں، بالکل نوٹ کریں، آپ بھی فوراً بظاہر شر والے کام کے اندر ایک انوالو ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر جو شر ہے وہ اس کی کمپلیٹ صورت کے اندر موجود ہے، کوئی اس کو قریب کر کے جزوی طور پر دیکھے گا اس کو لگے گا وہ شر ہے، لیکن وہ کائنات کے پورے مجموعی حسن کا ایک حصہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں، ایک محل ہو صاحب، تصور کریں ایک محل کے اندر ایک شخص انسان آتا ہے اور محل کے اندر سارے کمرے دیکھتا ہے اور بڑے خوبصورت کمرے ہیں، اچانک سے اس کو ایک کمرہ نظر آتا ہے، وہ بڑا بے ترتیب کمرہ ہے، بڑا خراب کمرہ ہے، اسٹور سا بنا ہوا ہے، وہ آ کے بولنا شروع کر دے کہ اس پورے محل کا تو کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خراب کمرہ پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین۔ اب آپ سوچیں، ہم سے بولیں گے بھائی صاحب دیکھو یہ خراب کمرہ جو پایا گیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو سکتی ہے، کیا پتا اس نے ایک اسٹور روم بنایا ہو، کیا پتا اس نے اپنے ملازمین کو سزا دینے کے لیے ایک کمرہ ایسا بنایا ہو کہ اگر کوئی برا کام کرے گا تو میں اسے یہاں بند کر دوں گا، کیا پتا مختلف وجوہات سے اس نے کمرہ بنایا ہو۔ ایک اور بات بھی ہے کہ کوئی کیا خوبصورت محل ہو سکتا ہے جب تک کہ وہاں پر بیت الخلا موجود نہ ہو۔ سوچیں آپ، بیت الخلا اچھی چیز تو نہیں ہے نا، کیوں ہوتی ہے گھر کے اندر؟ کیونکہ وہ ایک کائنات کا ایک حصہ ہے۔ ایک ہمارے استاد نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا یہ جب پرابلم آف ایول کو دلیل بنا رہے ہو مشکلات الشر کو، اور مشکلات الخیر کیا کرو گے؟ کائنات میں تو خیر بہت زیادہ ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں وہ زیادہ ہیں، جو صحت مند ہیں وہ زیادہ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحت مند زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ایکسیڈنٹس جو ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، یا گاڑیاں جو صحیح طرح چل رہی ہیں روڈوں پہ وہ زیادہ ہو رہی ہیں؟ کہا وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ جب شر سے اللہ تعالیٰ کے عدم وجود کی دلیل نکال لی آپ نے شر کے ہونے سے، تو پھر تو خیر جو کہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے اس کے زیادہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بننی چاہیے۔ بہت نفی کے طور پہ دلیل بن رہی ہے اور اس کے اس بات کی جو ہے وہ دلیل بن نہیں رہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے آخری بات ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں، آپ بات کو آگے بڑھائیں، کہ جناب یہ کائنات ہے کیا؟ یہ کائنات ہے آزمائش، ابتلا، امتحان۔ یہ کائنات کس نے کہا کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی نعمت اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کو خوش و خرم کرنے کے لیے بنائی ہے؟ یہ تو تصور غلط ہے۔ اس کائنات میں امتحان کے طور پر لوگ بھیجے گئے ہیں، اور امتحان کے اندر اگر ساری کی ساری ہنسی اور خوشی اور مذاق والے اور اس طرح کے معاملے ہونا شروع ہو جائے تو وہ امتحان رہتا ہی نہیں ہے۔ امتحان کے اندر کب کبھی بھی ہوتی ہے، امتحان میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں، یہ سب چیزیں امتحان کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو یہ کائنات میں ہم آپ جو موجود ہیں یہ ایک امتحان کے لیے۔ مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ جو ملحدین ہیں نا، انہوں نے اسی زندگی کو اصل اور آخری زندگی بنا لیا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا اس زندگی کے اندر ہمارے جو معبود ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں۔
اور وہ بھی یہ کہ ہماری 60 سال زندگی ایک پرفیکٹ زندگی گزر جائے. اور ہم ایک مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادوں میں سے 6 اولادیں آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال ہو گیا. ایک بیٹی تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا، غم پہنچا، کیونکہ کائنات اس لیے بنائی گئی ہے. تو ایک مسلمان جب ان تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نفی کی دلیل نہیں ملتی، اس کو اس کے پیچھے کائنات کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کو دوام نہیں ہے اور یہ کائنات اثر ٹھکانا نہیں ہے، اس کے اندر میں صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے. آخری بات جو سورہ فرقان کے اندر آیتیں ہیں آخر میں وعباد الرحمن والی جو آیتیں ہیں اور 12 صفات کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب بندوں کی، تو آخر میں کیا شیخ سب کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ان سب میں کامن چیز جو تھی نا وہ تھا صبر. صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر، یہ لازم اللہ کی طاعت پر اور مصائب پر، ان سب پہ صبر ہی کرنا ہے. یعنی امتحان اور آزمائش مسٹ ہے. بالکل ایسے ہی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو بالکل یہ کائنات کے اندر اس لیے جو ایول پایا جاتا ہے خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایک بڑی حکمت کے تحت پایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے والشر لیس الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی تخلیق کے اندر شر نہیں ہے. اب غور کریں جب شیطان، حتیٰ کہ شیطان کی بات کریں، شیطان جو پایا جاتا ہے کیا خیال ہے؟ شیطان پایا گیا تو بندوں کی آزمائش ہوئی، شیطان پایا گیا تو مجاہدہ اس کے ساتھ مقابلے میں وہ پایا گیا، شیطان پایا گیا تو بندوں نے اپنی جب کمزوری ہوئی، اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکے تو اس موقع پر استغفار کرتے، توبہ کرتے، تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سارا خیر پایا جاتا ہے. تو کسی کائنات میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ الشر المجانی، فری کا شر موجود ہے کائنات میں، فری کا شر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر شر محض نہیں ہے، کمپلیٹ 100% شر یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نہیں ہے. ہاں اس کے کوئی پہلو شر والے ہیں اور کچھ پہلو شر والے نہیں ہیں. اور آخری بات کہ اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، تبھی کائنات. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجسم شر نہیں ہے کائنات میں. بالکل ایسے. اچھا شیطان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ شیطان مجسم شر نہیں ہے؟ نہیں، من حیث الطبیعت وہ شر ہے، کہ اس میں خیر کا وہ نہیں ہے کوئی بھی. اس کی طبیعت جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے اس لحاظ سے تو وہ شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کو بنایا جانا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنا، کیا جانا ایک خیر کے ظاہر کے لیے ہے کہ اگر جو اس کے پیچھے چل جائے گا تو اس کے شریر ہونے کا پتہ چل جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اتباع کرے گا، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرے گا، اس کا خیر ہونے کا ثبوت. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلقت کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے شر ہے، یہ کہنا صحیح ہے؟ مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ تو اس کی طبیعت میں تو شر ہے، بالکل، لیکن شر محض جیسے شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ اس انداز سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس کے خلقت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، صرف اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیدا کر دیا ہو کہ یہ شریر ہے. پھر آخر میں ایک مسلمان کو سمجھانے کی ایک اور بات بھی میں ایک مثال میں بھی دوں گا. جی ضرور. وہ دیکھیے شیخ، اگر کسی کو دنیا میں کہا جائے کہ آپ کو یہاں پر ایک چٹکی نوچی آئے گی اور اگر آپ اس چٹکی کو برداشت کر لیتے ہیں تو آپ کو 500 روپے دیے جائیں، تو کیا خیال ہے؟ لوگ سارے کے سارے بولیں گے جناب مجھے بھی آپ نوچ لیں، 500 روپے کی بڑی بات ہے. تو مومن کے لیے جو دنیا میں تکلیفیں ہیں، جب وہ قیامت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نعمتیں اور جزا اور بڑے بڑے مقامات رکھے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جو چٹکی اور یہ 500 کی مثال کی حیثیت دی ہے، اتنی صحیح بات صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایسے بڑے بڑے مقامات اور جنت کے محلات ہیں کہ یہ سب کچھ بھول جائے گا. وہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے پھر اس میں آتا ہے کہ ایک جنت کا نظارہ کرنے والا شخص جو کہ ایأس اہل دنیا ہوگا، وہ ساری کی ساری زندگی کی اپنی تکلیفیں بھول چکا ہوگا. تو کائنات میں جو شر موجود ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندوں کی استطاعت کے مطابق ہے. اور یہاں مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ کورونا نام کا ایک وقت گزرا تھا، بظاہر تو شر تھا نا وہ، بالکل، لیکن اس کورونا کی وجہ سے کتنے خیر کے پہلو آئے تھے. لوگوں نے دین کی طرف رغبت، قرآن مجید کو یاد کرنا، گھر گھر میں تراویح ہونا، کیا یہ اس کا ایک مثال ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجسم شر نہیں ہے اس اعتبار سے جس اعتبار سے ملحدین بیس بنا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں. شیخ قرآن میں آتا ہے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم عسى ان تکرهوا شیئا، نور میں جس طرح عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. اور جو فتح مکہ کے موقع پر، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ باتیں آتی ہیں تو بہت سے پہلو ابتدا امر کے اندر کچھ نظر آتے ہیں، بعد میں اس کی معالات اور اس کے جو اینڈ ہوتا ہے وہ رائے بدل بھی دیتا ہے. تو یہ اس لیے کہنا خالی کہ جناب یہ شر کیوں پایا جاتا ہے،
اب آپ نے ذکر کیا جیسے کہ یہ کورونا کا ذکر کیا، میں کہتا ہوں شیخ کہ ابھی جو ہمارے قریب میں حالات گزرے، غزہ کے حالات کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ہمارے بھائیوں پہ بہت ساری پریشانیاں آئی، آزمائشیں آئیں، لیکن آپ اس پہ غور کریں، عالم کفر کا چہرہ جس وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا، حتیٰ کہ ان کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف پہلی مرتبہ اس انداز سے ہوئے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ باقاعدہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی شخصیت ہے ان کے اندر، یہ لوگ ایک خاص زائنزم کا پورا پارٹ ہیں اور حصہ ہیں۔ یہ میسج ہے صاحب، ہم اور آپ اپنے مسلمانوں کو چیخ چیخ کے بولتے ہیں نا، شاید ہمارے لوگ نہیں مانتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی کائنات کے اندر، اس کے نتیجے میں عالم کفر اور عالم اسلام کی صفوں میں بہت واضح طور پہ تمایز جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ یہ ہم اس کی کچھ منٹوں کی بات کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ یہ شیخ کو اللہ جزائے خیر دے، یہ دیکھیں یہاں ہم 2 پوائنٹ میں بھی اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، جیسے ہم عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ غزہ میں اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں یا دوگر، تو اس میں ہمیں ایک لحاظ سے ایک اللہ کے عدل کا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مظاہر دکھاتا ہے کہ دیکھیں اب کوئی ایک انسان ہے اپنے نفس میں برا ہے کتنا بھی، مر گیا، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو لوگ کہیں گے یار بظاہر تو بہت اچھا تھا، لوگوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن اللہ نے دیکھو اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اب یہ اس طرح کے جو شریر ترین لوگ آتے ہیں، اتنا قتل عام، جو بچے کا بھی خیال نہیں، خاتون کا بھی خیال نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں، اس سے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن مجید میں، کہا ہے نا یہودیوں کے بارے میں کہ یہ مغضوب علیہم ہے، کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے۔ کیوں غضب ہے؟ کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں، اگر صفر کتاب میں لکھ جاتی یہودی جھوٹے ہیں، یہودی قاتل ہیں فلاں، لوگ کہتے ہیں بھائی آج تک ہم نے قتل کرتے نہیں دیکھا۔ تو اس سے اللہ کے عدل کا اظہار ہے کہ دیکھو آپ خود دیکھ لو کہ یہ کیا مستحق ہیں جہنم کے یا نہیں ہیں، کہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ شر پیدا ہی نہ کرتا، تو اب خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں گاڑی بنائی ہے نا کسی نے، بنانے والے نے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب کوئی عقل مند ایسا ہو کھڑا ہو کہ یار یہ ایکسیڈنٹ تو گاڑی بنانے کے بعد ہوا ہے، تو یہ گاڑی بناتا ہی نہ تو اچھا تھا یار، تو یہ اس کو کوئی عقل مند کہے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ یہ لوگ، دوسری بات آپ نے کہ اس کا مطلب ہے تو کائنات بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا سارا۔ وہ بھائی گاڑی کیوں بنائی آپ نے؟ لوگ مر رہے ہیں، علماء کہتے ہیں نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہیں بندے ہیں مخلوق، لیکن وہ چاہتے ہیں خالق جو ہے، جو معبود ہے، وہ کام وہ کرے جو ہمارے دل میں آتا ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو اختیار وہ ایک مخلوق کو دیتے ہیں نا، کہ ایک حاکم علاقہ ہے، ایک بادشاہ ہے علاقے کا، اس کو وہ اختیار دیتے ہیں کہ اس کو حق حاصل ہے کہ جو قانون سازی کرنا چاہتا ہے کرے، سگنل کے اوپر کو سگنل توڑ رہا ہے اس کا چالان کر دے، اس کے اوپر بڑے بڑے جرمانے لگا دے۔ حاکم کو اختیار ہے کہ اپنی بادشاہی میں، اپنے ملک کے اندر جو مرضی قانون بنا لے، جس کو مرضی چاہے جیل میں پکڑ کے ڈال دے کسی جرم کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ کے پاس جو کائنات بنانے والا ہے، اس کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں ہے، اس کو ہماری مرضی کا قانون بنانا چاہیے۔ یعنی کہ یہ اس سے بڑی کتنی یہ طامہ اور آفت ہے کہ اس طرح کا نظریہ کہ جو ایک آپ اپنے گھر کے بڑے کو اختیار دیتے ہیں، اللہ کو آپ وہ بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی کائنات میں اپنا نظام نافذ کروائے۔ شیخ صاحب آخری ایک سوال آپ سے مجھے کرنا ہے، میں اپنی گفتگو کے اختتام میں ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی تک الہادی نظریات کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے، اس کے ڈیفرنٹ جو پہلو تھے، ہم نے اس پر اپنے ناظرین کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں الحمدللہ۔ اس سلسلے میں ہم دوبارہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ آتے رہیں گے۔ شیخ یہ بتائیے گا کہ گو ہمارا موضوع غزہ کے حوالے سے تو نہیں ہے، نہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور دن بیٹھیں گے، لیکن ایک سوال غزہ اور غزہ جیسے اور بہت سارے مواقع ہیں جس میں یہ ملحدین کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ فوری طور پر مداخلت کیوں نہیں کرتا، اللہ روکتا کیوں نہیں ہے اس ظلم کو؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بھی آج کل جو ہے نا خاص طور پہ بڑا میڈیا کے اوپر سوال عام ہوا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، خاص طور پہ گزشتہ دنوں کوئی ایک میرا خیال ہے کہ مباحثہ بھی ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے بنیادی طور پر۔ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی چیز کو جج کرنے کے لیے نا، جس نے وہ چیز بنائی ہے نا، جو فارمولہ یا کوئی، جیسے اب کائنات کو ہی ہم لے لیں، اللہ نے بنائی ہے نا، تو ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ
نے کس مقصد کے تحت یہ بنائی ہے. جس طرح آپ جب مثال کے طور پہ ایک انجینئر کبھی بلڈنگ کوئی تعمیر کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں کوئی پہلے سے کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس کو توڑتا ہے. آپ کہیں یار یہ اس کو توڑ رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، فوراً کیوں نہیں روک رہے اس کو؟ تو اب وہ اس انجینئر سے آپ کہیں گے، جا کے اس سے کہیں گے کہ بھائی پہلے پوچھیں گے کہ یار آپ یہ کیوں توڑ رہے ہو، یہ نقصان کیوں کر رہے ہو؟ تو یہی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم. لیبلوکم. اس نے موت زندگی اس لیے پیدا کی تمہارا امتحان لے. یہ سمجھو ہم دارالامتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک بندہ ہے، آپ نے اس کو پیپر سوالیہ پکڑا دیا کہ یار یہ پیپر ہے، آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے میں آپ نے اس کو حل کر کے دینا ہے. اب نگران گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے یار یہ سوال غلط کر رہا ہے. یا کوئی پریکٹیکلی ہو، کوئی تھیوری ہو، مثلاً کسی اس میں سائنسی ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں کوئی ہو سکتا ہے کسی جانور کو مارنا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ پریکٹیکل کر رہا ہو تو آپ اس کے اوپر کو یار یہ تم کیا کر رہے ہو، فوراً اس کو آپ روک دیں. تو کہے گا کہ بھائی مجھے آپ نے پیپر آپ نے کہا ہے کہ 3 گھنٹے میں حل کرنا ہے، تو مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم تو دیں تاکہ پتہ تو چلے کہ مجھے جج کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کو میں جاننا ہے کہ جو خیر کیا کون کرتا ہے، شر کون کرتا ہے. یعنی فوری مداخلت جو ہے اس کا اختیار ختم کر رہی ہے. اختیار ختم کر دیتی ہے. اور یہ ہاں، آپ کسی کو 3 گھنٹے کا ٹائم دے پیپر کرنے کے لیے اور وہ کوشچن غلط کر رہا ہو، جواب غلط دے رہا ہو، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے پکڑے یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. وہ کہے گا بھائی آپ نے مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دیا، وہی پیپر تو کرنے دیں. تو یہ جو ہے انسان کی زندگی ہے، آغاز اور اختتام، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹائم ہے. اس دورانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست جب یہ جرم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ عدل کا اظہار ہے، مہلت دیتے ہیں کہ یار آج اس نے غلطی کی ہے، کل سدھر جائے گا، توبہ کر لے گا، لوٹ کے آ جائے گا. اب جب اس کو وقت ہی نہ دیا جائے، فوراً آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر چھری چلانے لگ جائے تو کہیں گے کہ بھائی مجھے تو آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا. تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ یہ کہیں کہ اگر فوری مداخلت ہو ہاں تو ایک تو انسان کا اختیار ختم ہو جائے گا، بالکل، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بالکل، وہ جو امتحان کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا سارا. بالکل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات آ گئی. اس میں آپ نے کیا بات کی تھی ابھی کہ مہلت دی جا رہی ہے ان کو. اچھا، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کام کو کس ٹائم جو ہے وہ پیریڈ میں کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بندے اپنی طرف سے صحیح کام کرنے کے پابند ہیں کہ وہ اس کے بالکل. پیچھے حکمت کوئی بھی ہو. ہم سے اس وقت کا جو تقاضا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور ایک مسلمان کی وسعت کے حوالے سے، تو بندے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دیا جائے اور اس میں ٹھیک ہو رہا ہوگا. ہم سے ہمارے ہی بارے میں سوال ہوگا، باقی اس کے پیچھے گہرائی میں حکمت ہے. تو بلکہ اس میں ہمارا بھی امتحان ہے بھائی. جو خیر والے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ خیر والوں کو کہا گیا ہے کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو. اب وہ قتل عام کر رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ان میں ملحدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی تم اتنے خیر پسند ہو، یہ چاول دہی بانٹنا تو یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ بالکل، یہ آپ کا بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی تو خیر کا کام ہے نا. یہ خیر کا کام اعتراض کرنے والا صرف ہم پر اعتراض کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں روکتے جا کے ان کو؟ ٹھیک. اچھا شیخ، ایک چیز اور بھی بتا دیجیے اسی سے ریلیٹڈ. یہ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے. مسلمان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک اجر ہوتا ہے، ایک توقع ہوتی ہے، کہ طلب ہوتی ہے کہ مجھے جنت ملے گی. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں، ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اس میں ہماری کوئی طلب نہیں ہوتی. تو ہماری طلب جو ہے نا اخلاص پر مبنی ہے، ہماری طلب خالص ہے. آپ تو طلب کے تحت کر رہے ہیں والی چیز، ہمیں تو کوئی جوابی توقع چاہیے نہیں. کیا کہیں گے اس فکر کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک کام ہے خیر کا. آپ تو یہ لوگ جو عمومی طور پر خیر کرتے ہیں یہ تو اپنی چوائس پہ کرتے ہیں نا. ہمارے دین میں یہ ہے کہ آپ نے خیر لازمی کرنی ہے، یہ بنیادی پابندی ہے ہماری. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پابند کر دیا کہ یہ ہم لازمی کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملے گی، جو ایک ابدی آرام ہے، اس میں بیماری نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، غم نہیں ہے. تو انسان ایک موٹیویٹ ہوتا ہے. اب خیر صرف خیر محض کرنے کا جذبہ ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ بھائی میں تو کر رہا ہوں، لیکن سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں کر رہے نا. تو اللہ کی وہ بھی تو مخلوق ہے نا، اللہ نے ان سے کروانا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے رکھا ہے کہ اگر کرو گے تمہیں یہ انعام ملے گا میری طرف سے. یہ موٹیویٹ کرنا، ترغیب ترہیب، یہ ایک فطری قانون ہے. ٹھیک ہے، دنیا بھی اس کو استعمال کرتی ہے کہ گورنمنٹ کوئی لا بناتی ہے کہ جو فالو کریں گے ان کو یہ بینیفٹ ملے گا، جو اس کی وائلیشن کریں گے ان کے لیے یہ نقصان، بالکل ایسا ہی یہ سزا ہے دنیاوی طور پر بھی. یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے خیر اور شر میں، کہ خیر کے لیے اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز ملے گی. انسان کی فطرت میں بھی تو یہ چیز موجود ہے نا، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود نہیں کہ انسان ریوارڈ چاہتا ہے، انعام چاہتا ہے، کچھ بدلہ چاہتا ہے. اس میں یہ بات بھی بالکل سادی سی ہے کہ جو ملحد کر رہا ہے وہ صرف انسانیت کے لیے کر رہا ہے نا. اس کو لگ رہا ہے کہ ایک انسان کا بھلا ہو گیا. دیکھا جائے تو اس مسلمان نے بھی وہ کام کر لیا تو وہ بھلا والا کام بھی ہو گیا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی. تو مسلمان کو تو ایک ایڈیشنل فائدہ حاصل ہو رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ نہیں کہ وہ خالی ثواب ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، نہیں، فائدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کا اجر بھی مل رہا ہے. اس شخص کا خالی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا تو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اعتراض کرنا تب بنتا ہے جب اس کا فائدہ نہ ہو رہا ہوتا اور خالی وہ ثواب کے لیے کر رہا ہوتا. فائدہ بھی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر امپیکٹ نظر آ رہا ہے اس کا، اور اجر بھی مل رہا ہے. تو ڈبل فائدے والا ہے، ہر لحاظ سے فائدے فائدے میں. آپ تو ایک فائدے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ملحد کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تب ایک وہ ہے، ویسے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید شیخ صاحب ہمارے یہاں جو سوسائٹی کے اندر الحاد ہمیں نظر آ رہا ہے اور کچھ اس طرح کے شبہات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں اس کے اسباب پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ بڑھ کہاں سے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون سے ذرائع سے یہ ہماری سوسائٹی میں سرایت کر رہا ہے، تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ ان ذرائع کے حوالے سے منتبہ رہیں، ایک وارن رہیں کہ بھائی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور اس جگہ سے بچنا ہے، اپنی بچوں کے لیے اپنی فکر بھی کرنی ہے. تو کیا کوئی ایسے ذرائع شیخ آپ ذکر کرنا چاہیں گے جیسے جو آپ کو لگتا ہے کہ الحاد کے بڑھتے وہ ذرائع یہ بنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس فکری انحراف کی اگر تاریخ یا تاریخی پس منظر کی طرف ہم جائیں تو پہلی صدی ہجری تک تو ہمیں ایسے مباحث نظر نہیں آتے الحمدللہ. لیکن دوسری صدی ہجری میں جب خلافت عباسیہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں دوسرے جو عباسی خلیفہ تھے ابو جعفر المنصور، جن کی خلافت 136 سے 158 تک تھی، انہوں نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جس کو باقاعدہ پھر مامون العباسی کے دور میں بہت زیادہ شہرت ملی تھی. اچھا، اس میں سب سے بڑا جو ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا. اچھا، ان یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا جب ترجمہ عربی میں ہوا تو اس کے بعد یہ فکری انحراف جو تھا نا ہمارے مسلمانوں میں شروع ہوا ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں جس کو آج ہم الحاد کے نام سے یاد کر رہے ہیں. اس کا آغاز دوسری صدی ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب بیت الحکمت یا دارالترجمہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیت الحکمت کے جو مترجم تھے اس میں آدھے سے زیادہ عیسائی تھے. تو وہاں سے یہ آغاز ہوا. آپ اس بات کو بہت بخوبی جانتے ہیں، بلکہ میرے سامعین بھی جانتے ہیں کہ یہ دوسری صدی ہجری سے جو یہ فکری انحراف شروع ہوا ہے، جس کی ایک سائیڈ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اسی طرح شریعت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، حجیت حدیث کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، یہ اتنی مختلف متنوع جہاد کی طرف گیا ہے. اس پر جو سب سے پہلی جو روک تھام ہمیں ملتی ہے وہ میری فیورٹ پرسنالٹی ہے جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے پہلی دفعہ 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے اس حوالے سے جو کام کیا ہے، جو ٹیم تیار کی ہے. تو ایک سبب تو میرے سامنے یہ آتا ہے کہ عقل کو ہم نے یونانی فلاسفہ کی جو کتابوں کا ترجمہ ہوا اس کے بعد ہم نے عقل کو بنیادی مصدر بنا لیا. کتاب و سنت کی جو حاکمیت تھی اس کو ہم دوسرے نمبر پہ لے آئے، جیسا کہ معتزلہ کے جو مصادر ہیں اس میں عقل سب سے پہلا مصدر ہے اور قرآن مجید دوسرا اور حدیث تیسرے پر آتا ہے. جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم کہتے ہیں بنیادی مصدر قرآن مجید اور حدیث ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی ثانوی مصادر ہیں وہ ہم پھر فطرت سلیمہ اور اجماع اور عقل سلیم وہ سب لیتے ہیں مطلب. تو پہلا سبب تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ عقل کو شتر بے مہار آزاد چھوڑ دیا گیا اور اس کو حاکم بنا لیا گیا. کتاب و سنت کی نصوص کی من مانی تحریفات اور من مانے معانی پہنائے گئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی طرح کا الحاد تھا جو پہلے آیا، کوئی نہ کوئی ایک علم کی بنیاد پر. یعنی بے شک وہ اپنے سے کہا کہ وہ علم کلام اس میں آ جاتا ہے، منطق یونان آ جاتا ہے،
کچھ عقلی قواعد. لیکن شیخ ہم اس پہ آگے آپ یقیناً بات بتائیں کہ ہم آج کے زمانے کی جو الحاد کی بات کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کھوکھلا الحاد ہے, بہت سی محرومیوں کے نتیجے کے اندر الحاد والی باتیں سامنے آتی ہیں. کسی کا کوئی بچپن کا کوئی غم ہو گیا تو وہ ملحد بن گیا, ایک فیشن بھی بنا ہوا ہے آج کل. اس کے ذرائع شیخ کیا ہیں آج کل؟ اچھا, میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر میرا اللہ پر ایمان غیر متزلزل ہو, جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کہا گیا نا, ہدی للمتقین, ان کی سب سے پہلی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, یعنی انکنڈیشنلی سرنڈر کر دینا. سورہ آل عمران میں ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, ان کی دلیل کیا ہے اس بات پر؟ کل من عند ربنا, ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے اللہ کی طرف سے ملی, وہ دکھ سکھ خوشی راحت غم صدمہ پریشانیاں سب چیزیں. تو مسلمان کا جب یہ عقیدہ ہونا کہ مجھے تو ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس میں بھی میرے لیے خیر کا پہلو ہے, تو ہم بہت ساری اس طرح کی فکری جو پریشانیاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. ہم نتیجتاً کیا کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جب کوئی پریشانی آتی ہے ہمارے سامنے, ہم اس پریشانی کے بعد کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہی نہیں, ہم یہ سوچتے ہی نہیں. ایوب علیہ السلام, ان کی بیماری ایک روایت کے مطابق تقریباً 8.5 سال رہی ہے. تو 8.5 سال ایک خوبصورت وجود نبی وہ تکلیف میں رہا ہے. کون سے نبی کو تکلیف نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہوا, لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو آزمائشیں ہیں, ابراہیم علیہ السلام ہوتے امام میں کہتا ہوں تلا, اس حوالے سے ان کو تو امام کہنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ہیں. تو کسی بھی طرح کا معاملہ, سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ میرا اللہ پر ایمان اس معیار کا نہیں ہے جس معیار پر ہونا چاہیے. نہیں, بلکہ یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرے آج کل کا جو عموماً دیکھا گیا نا, یہ جو خاص طور پہ میڈیا سوشل میڈیا ہے, اور بالخصوص عموماً یہ الحاد کو نا مختلف ذرائع سے لوگوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پہ ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں سائنس کے حوالے سے, وہ یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کو باقاعدہ وہ پریکٹیکلی اس کو فلمی انداز سے دکھاتے بھی ہیں. پھر باقاعدہ یعنی کہ سمجھو کہ ڈاکومنٹریز کے جو چینل چل رہے ہیں تو اس میں پھر کیا کہتے ہیں اس کو, انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹس. اب تو اس کے اندر باقاعدہ ڈرامہ اور فلم حتیٰ کہ گیمز بالکل وہ بھی آ گئے ہیں. بالکل. تو میں آپ کو ایک گیم کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے, وہ انٹرنیٹ پر موجود بھی, ظاہر نام تو تشہیر نہ ہو اس کی بہتر ہے. اس میں یہاں تک دکھایا گیا ہے کہ ایک جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ مختلف خداؤں سے لڑتا ہے بندہ, اور سب سے آخری جو اس کا لیول ہوتا ہے وہ دا گاڈ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے. دکھایا جاتا ہے والعیاذ باللہ کہ وہ جب اس نے اسے یہ ویڈیو ہرا دیا, گیمز بچے ہمارے کھیل رہے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ ہم بتائیے ہوتا, لیکن وہ بتا رہا تھا کہ دا گاڈ تمہارا جو ہے نعوذ باللہ اس کے اندر ولن ہے آخری, اور ان کو جب تم نے ختم کیا تو تم اس کا مطلب اب تم اصل کائنات کے مالک ہو گئے ہو, اب تمہارے سے اوپر کوئی طاقتور ذات نہیں ہے. اب سوچے ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے جب بار بار اس چیز کو کھیلے گا تو وہ چھوٹا بچہ ہے, اس کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آئے گا کہ میں سب سے طاقتور ہوں, حتیٰ کہ جن کا نام لے کے مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, وہ سب سے زیادہ القدیر القوی ہے. تو وہ دیکھو میں نے تو گیم کے اندر یہ بھی کر دیا. سوچیں آپ ذرا ایک فکری طور پر اس کی جو تربیت ہو رہی ہے. ایک بات شیخ آج کل کی مناسبت سے بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور بڑی وہ آپ کہہ لیں کہ حساس بات ہے, اور لوگ میں امید کرتا ہوں کہ صحیح سے سمجھے اس بات کو. دیکھیے شیخ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی, صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. ہمارے یہاں ایک مسلمانوں میں ایک شوق آج کل بن گیا ہے, کچھ ہمارا ایک فضول شوق, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, جو کہ ہمارے لازمی اور بنیادی واجبات میں سے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے, نئے نئے ٹرینڈز کیا ہو رہے ہیں جناب, اس کی کیا ویڈیو آ رہی ہے, وہ اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے. اچھا جناب وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت بڑے ملک کی دوسرے کے ساتھ, چلو جی دیکھتے ہیں, ہم تو مسلمان سائڈ لیں گے اور ہم تو زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں, ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارا مسلمان سپورٹر ہے. تو کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑے بڑے ملحدین کے ساتھ مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں, جبکہ ان کی کوئی اپنی علمی پختہ بنیاد نہیں ہوتی, اور اس کے نتیجے میں دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ اللہ نہ کرے کچھ شبہات دینا شروع کر دیتے ہیں, یا دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم وہ دوسری جو طرف کے لوگ ہیں ان سے متاثر ضرور ہو جاتے ہیں, اور ایک جسے کہتے ہیں نا احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو دوسری طرف بڑے بڑے پروفیسرز ہیں,
بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی تھیوریز جناب جو ہے پیش کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں تو بچپن سے تو ٹھیک ہے ہم تو اسلام والے ہیں، لیکن شیخ یہ چیز آہستہ آہستہ یقین ختم کرنے کا کام دیتی ہے. تو یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہم اللہ معاف کرے کہ جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ذاتی ہمارا فائدہ ہے. یہ ایک مسلمان کو نصیحت ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ سے عافیت کا سوال کرے. اگر کوئی چیز ایسی سامنے آپ کے بے خیالی میں آ جاتی ہے تو چلیں ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی بہت بڑی بات، لیکن کم از کم اس کا شوق ہونا اور ہر وقت جو ہے وہ باطل لوگوں کی باتیں سننا اور کبھی یہ کہنا کہ جناب میں تو خالی دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں تو خالی ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں، میں تو خالی فالو کر رہا ہوں کہ یار کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میں ویسے متاثر ہوں. تو اس طرح سے مخالفین کو سن سن کے بعض مرتبہ ان کے شبہات انسان کے دل میں سرایت کر جاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے سلف صالحین سے ہی ملتا ہے کہ وہ مخالفین کی باتوں کو نہیں سنا کرتے تھے، کان بند کر لیا کرتے تھے تاکہ دل میں وہ خرابی اور وہ شبہات نہ آئیں. بلکہ بات بڑھ گئی ہے ابھی تو. آپ تو سمجھو دیکھنے کی حد تک بات نہیں رہی ابھی. آپ خاص طور پہ یہ جو گزشتہ دنوں مناظرہ ہوا اس کے بعد تو ایسا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس کو دین کا علم ہے نہیں ہے، وہ ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں. نہیں وہ باقاعدہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے جو وہ ہیں فورمز ہیں ان کے ساتھ مباحثے کر رہے ہیں لوگ جا کے. فیشن جگہ جگہ لاجواب بھی کبھی کبھار ہو رہے. یہ جو آپ نے آخری جو بات کی یہ تو بہت خطرناک بات ہے. کیا یہ عام مسلمان کے لیے اس طرح علانیہ طور پر ملحدین سے مناظرہ کرنا؟ نہیں، یہ قطعی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. حتیٰ کہ اہل علم نے اس میں مناظرے کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ مناظرہ کریں، اگلے کی یہ تمنا رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، تو کوشش یہ کریں کہ علی الملأ نہیں ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، پرائیویٹ جگہ پر محدود دائرے کے اندر ہو اس بندے کی اصلاح ہو جائے. یہ مسئلہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عامت الناس ہیں، عوام لوگ ہیں، وہ اتنے پختہ علم، اتنا پختہ عقیدہ، اتنا پختہ عمل نہیں رکھتے. تو کبھی کبھار خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شبہات ڈالنے والا، تلبیس کرنے والا جو ہے اس کا کوئی شبہ ان کے دل میں گھر نہ کر جائے. بلکہ شیخ نے جیسے ذکر کیا اسلاف کے بارے میں، ایک کے بارے میں جو غالباً سفیان ثوری ہیں یا کون ہے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ فلاں ہے جو اس سے آپ نے مباحثہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو آپ جواب دیں. وہ معترضین آ کے انہوں نے اعتراضات بھی کیے تو ان سے کہا کہ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو جواب اس وجہ سے نہیں دے رہا، مجھے خطرہ ہے کہ میں نے اگر ان کو جواب دیا اور انہوں نے جواب میں مجھے اگر کوئی دلیل دے دی جو کہ غلط بھی تھی، لیکن وہ دلیل کہیں میرے دل میں گھر نہ کر جائے. یعنی اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان الہادی نظریات کے پر مبنی ویڈیوز کو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے. قطعاً اجتناب کرنا چاہیے، طور پر قطعاً اجتناب. بلکہ ابن عمر کا میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ. جب یہ بصرہ میں غالباً جو ہے یہ فتنہ انکار قدر کا جو فتنہ شروع ہوا تھا، تو ابن عمر کو آگے بتایا گیا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو قدر کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا مجھے لے چلو میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں، حالانکہ صحابی رسول ہیں، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی پختگی، لیکن انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے کہنا کہ ابن عمر صحابی رسول تم لوگوں کے عقیدے سے بری ہیں. یعنی کہ یہ بھی ان کی دلیل ہے کہ وہ، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ سب سے بڑا لغو تو یہی ہے کہ اللہ کے اوپر اعتراض. کہ مناظرہ شیخ جو ہے مخالفین سے مطلب اسلام میں اس کے ضوابط موجود ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جب وہ ہو سکتا ہے، اور ابتداءً اس کا چیلنج بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ابتداءً اس کے لیے بڑی کوشش ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو مخالف سے بتا رہے ہیں مخالف ملے آؤ ان سے مناظرہ کر لو. اگر مسلمانوں کو دعوت دے دی جائے اور ان کا پھر کوئی نمائندہ شخص جا کے ان میں شریک ہو جائے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں مخالفین کے ساتھ ضرورت پڑنے پر، اور وہ ایک محدود دائرے میں بادشاہوں نے بلا کے مناظرے کروا جی بالکل وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر اسلام کا مقدمہ لڑنے کے لیے پھر پہنچا جائے، جہاں پر اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ اہل اسلام میں سے کچھ نمائندہ شخصیات وہاں پر جائیں. لیکن بات وہ یہ کہ اب تو چیزیں سے میڈیا پر آ جاتی ہیں، تو ہم عام مسلمانوں کو نصیحت بھی کریں گے میرے بھائی، میں اور آپ سوچیں کہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، جو میرے اوپر سب سے بڑا اس کا حق بنتا ہے، میں نے وہ کب پڑھا، میں نے اس کے حلال کو کب جانا، میں نے اس کے معانی کو کب جانا، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، جو کہ سب سے اہم چیز ہے. اور وہ زائد چیزیں کم سے کم درجے کے اندر میں کہوں گا کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اس وقت، اس میں آپ پوری زندگی لگا رہے. تو اولویات کی تعیین اور ترجیحات کو اپنا. بلکہ اس میں شیخ صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
آج لوگوں آج کل جیسا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ سوالات کا شوق ہوتا ہے، یار یہ بھی سوال کرو، یہ بھی سوال، اس کا بھی جواب ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عقائد ایمانیات کے باب کو قریدنے، خاص طور پہ جو غیبیات، اللہ کی ذات یا یہ تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے سوالات نہ کر کے ایک بندہ آئے پوچھے گا کہ مجھے کس نے پیر بنایا، فلاں کو کس نے بنایا، فلاں کو، پھر آخر میں سوال آ کے اس کا آئے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کے سوالات کی ممانعت بھی ہے شریعت میں۔ ہاں میرے قابل احترام سامعین، میں اپنے قابل احترام دونوں مشائخ کی جو ابھی یہ تدارک کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے، اس کو سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے بھی اور اپنے قابل احترام دونوں مشائخ کی طرف سے، کہ آپ لوگ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ ایسے الہادی نظریات پر مبنی ویڈیوز کو نہ دیکھیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے اس بنیادی علم کی طرف آئیے جو ہمارے لیے اوجب الواجب ہے، جس کا حصول ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم اپنے اللہ کی پہچان حاصل کریں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، ہمیں دین اسلام کے حوالے سے اپنے فرائض کی طرف آئیے، یہ بات ہوگی۔ تیسری چیز اس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیجئے کلی طور پر۔ ایسا کوئی شخص اگر کوئی ایسی فکر کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کی صحبت سے دوری اختیار کیجئے۔ نمبر 4 جو شیخ خالد حسین صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سوالات کتب احادیث میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سارے سوالات اگر دیکھ لیے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے کہیں غیبیات پر جو ممنوع ایریاز تھے اس میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ صحابہ کے سوال کیا ہوتے تھے کہ جنت کیسے ملے گی، اللہ کی محبت کیسے ملے گی، ٹھیک ہے، یہ فرائض میں کیسے ادا کروں، یہ ان چیزوں پر سوال ہوتے تھے۔ یعنی لایانی اور فرضی اور فضول قسم کے سوالات سے اجتناب کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کے بالکل آخری مراحل میں ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سامعین کو ایک سمرائزڈ کوئی نصیحت کر دیں کہ کیا کیا جائے مطلب اس میں۔ شیخ صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑی اچھی آخر میں خلاصہ کر دیا ہے ہماری بہت سی باتوں کا۔ عموم نصیحت یہی ہے جو کہ آپ نے کہی ہے کہ ہماری جو اولین ترجیحات اسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق اور اس کے اندر فکر اور اس کا ایک اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں نمازیں بھی آتی ہیں، اس میں دیگر عبادات بھی آتی ہیں، اس کی ہماری ہم و غم ہمارا وہ ہونا چاہیے، اور اسلامی علوم کو حاصل کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، جس میں علم عقیدہ بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں جیسے بطور تفریح یا بطور نو ہاؤ کے لیے، معلومات کے لیے، یہ جو چیزیں آج کل چل پڑی ہیں اس سے بچنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی نصیحت ہے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے تو کچھ شبہات کا اشارہ کیا ہے، اور یہ بڑے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں اور ہمارے کچھ کورسز بھی موجود ہیں کہ الحمدللہ ان تمام شبہات کا بہت تسلی کے ساتھ تشفی بخش جوابات ہمارے اہل اسلام نے دے دی ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے باطل نظریہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ بولیں کہ جناب یہ ملحدین کا بڑا مضبوط آرگیومنٹ ہے اور اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آگے سے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس خود کائنات کا جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں صبح شام، جو سانسیں لے رہے ہیں نا، یہ اس کا بھی جواب موجود نہیں ہے کہ یہ سانس کہاں سے آ رہی، اور یہ کیسے کائنات کے اندر اتنی مقدار کے اندر سانس آتی ہے میرے پیٹ کے اندر، اتنی ضرورت ہے اور اس سے نہ کم ہوتی ہے نہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی بھی کم ہو جائے تو میرا جا کے نا ہسپتال کے اندر لگ جائے گا، میرے بہترین منہ کے اوپر جو ہے نا وہ آکسیجن ماسک لگ جائے گا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی جزاک وغیرہ وغیرہ۔ تو مقصد یہ کہ مسلمان ایک یقین سے رہے کہ جو اللہ کا سچا دین ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور اس کی الحمدللہ بڑی برکتیں ہیں، اور ہم اور آپ قدر استطاعت اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ خالد حسین صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بعض بڑی قیمتی پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں سامعین کو کوئی نصیحت کیجیے اس موضوع کے حوالے سے۔ مشائخ نے ماشاءاللہ، آپ نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی نصیحتیں کر دی ہیں، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ بس یہی ہے کہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط کریں اور خود دین سیکھیں۔ جب آپ کے پاس اپنا ہی جو ہے آپ یعنی کہ دامن خالی ہے کہ کچھ نہیں ہے، نہ اسلام سیکھا، نہ قرآن سیکھا، نہ تعلیم، اور پھر آپ چلے جائیں لوگوں سے
ڈبیٹ سننے کے لیے، مباحثے سننے کے لیے، تو اس میں گمراہی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلکہ غالباً امام مالک کے بارے میں یا کن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سے کسی نے کہا گیا کہ چلیے فلاں سے بحث کرتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب ہمیں دیجیے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بھئی میرا اپنا ایمان ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم جا کے جو ہے نا وہ تحقیق کر لو، بہترین۔ اپنا ایمان ٹھیک کریں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پابند کیا ہے جس کا میں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو کہ جب تم اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہو اور اللہ کے رسول کی باتیں، کیسے اللہ کا انکار ہاں کرتے ہو جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیث میں۔ بالکل۔ تو جب آپ قرآن اور حدیث سے جڑے رہیں گے تو پھر آپ اللہ کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اگر ان سے کٹ جائیں گے تو پھر انکار ہی انکار ہے۔ اور پھر دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کہ دو معاملات تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ تم چمٹے رہے، مضبوطی سے عمل کرتے رہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ تو یہی نصیحت ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول۔ اور دوسرا پھر جو اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے کبھی کبھار اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور کرا کریں کہ کتنی عظیم ذات ہے، کہ یعنی کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام جو چلا رہی ہے، ایک یعنی کہ سیکنڈز کا بھی فرق نہیں آتا، سیکنڈز کا بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کل سورج اتنے بجے طلوع ہوگا تو اتنے بجے ہی طلوع ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت میں، اللہ کی ذات میں، اسلام کے محاسن پر غور کریں۔ صرف اگر کوئی انسان اسلام کے دین کے محاسن، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ایک جنت دنیا میں ہے، تو اس میں نہیں گیا نا تو وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کہا کہ یہ دین جو ہے یہ دنیا کی جنت ہے۔ تو آپ کوئی سوال اٹھائے نا، اگر کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے یہ قرآن یا یہ اسلامی احکام، تو کسی ایک اسلامی قانون پہ سوال تو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا۔ تو کتنا محکم نظام، کتنا عبادات کا زبردست نظام۔ صرف آپ طبی فوائد دیکھ لیں کہ عبادات کے، نماز کے، وضو کے، تو انسان کی عقل جو ہے نا یہی کہتی ہے کہ اس لیے عرب جو ہے جب انہوں نے قرآن سنا تو عربی دان تھے، جانتے تھے، شعراء تھے، بڑے بڑے ادبا تھے، معلقات بھی انہوں نے کعبے پہ لٹکائے لکھ لکھ کے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا نا تو انہوں نے کہا کہ صاحب فن ہی فن کو جانتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ قول شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اس پر غور کریں اور اسی کے ساتھ تمسک کرنے سے ہی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا۔ جزاک اللہ خیر۔ قابل احترام سامعین، آخری ایک چھوٹی سی نصیحت میں مشائخ کی نصیحت میں اضافے کے ساتھ معمولات میں لے کر آئیے معوذتین کو، چونکہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں میں ہمارے پاس اللہ کی عافیت لینے کا طریقہ موجود ہے، بالخصوص سورۃ الناس جس میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہر قسم کا شک شبہ جو ہمیں متاثر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، عافانا اللہ من کل سوء و مکروہ و شر۔ ہمیں معوذتین کو مسنون اوقات میں مسنون عدد کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عافیت میں رہیں۔ میں اپنے دونوں مشائخ کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سامعین کو اپنے قیمتی علمی نکات سے محظوظ کیا، جزاکم اللہ خیراً۔ میرے قابل احترام سامعین، اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ آج جس موضوع پر ہم نے بات کی تھی، فکری ایک انحراف جس کو ہم الحاد کے نام سے یا تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کو مختلف نام دیے گئے، یہ موضوع بلکہ اس کے ذیلی موضوعات بھی ایسے ہیں کہ ہر ذیلی موضوع پر مفصل الگ سے پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے کوشش یہ کی، میں نے اور میرے ساتھ محترم ڈاکٹر فراز الحق صاحب اور فضیلت الشیخ خالد حسین گورایا صاحب، کہ ہم محدود وقت میں اس حوالے سے کتاب و سنت کے ساتھ عملاً تمسک کرتے ہوئے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان موضوعات پر جواب بھی دے سکیں اور ان شکوک اور شبہات کا ازالہ بھی کر سکیں۔ میں ڈاکٹر شاہ فیض جامعہ ابی بکر کے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس کی طرف سے
آپ لوگوں سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔